الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وقال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلواتك وعدد معلوماتك وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اما بعد۔ ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالی کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور النور رحمت کونین حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتی اور برکتی نازل فرماتا رہے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ اما بعد، معزز سامعین، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر اس کے کہ اپنے عنوان پر آؤ، آئیے سب سے پہلے ہمارا آپ طریقہ اہل سنت و جماعت کے مطابق درود پاک کی فضیلت کو سنے تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں درود پڑھنے کا جذبہ اور شوق عطا فرمائے۔ درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے قرآن پڑھا اور اللہ کی حمد کو بیان کیا، اللہ کی تعریف کی، اس کے بعد جو مجھ پر درود پڑھتا ہے وہ خیر کو
اپنی جگہ سے تلاش کر لیا۔ قرآن پڑھنا، پھر اللہ کی حمد بیان کرنا، درود پڑھنا، خیر کو، اچھائی کو اس نے پا لیا ہے۔ لہذا ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو روزانہ مجھ پر 50 مرتبہ درود پڑھے گا، کل قیامت کے دن میں اسے مصافحہ بھی کروں گا۔ لہذا درود پاک کے بے شمار فضائل احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ درود پڑھنے والوں کے اللہ گناہوں کو معاف فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ نیکی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرماتا ہے، درود پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ مشکلیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور فرماتا ہے۔ بے شمار درود پاک کے فضائل ہے۔ اللہ تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ بالکل ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن حدیث کی بات نہیں، ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ یہ ہماری سراج کی غلطی ہے، تو رہنا کو سمجھا کے بھیجتا ہوں پڑھنا۔ آئیے محبت سے ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگاتار 4 جمعہ سے ہم، اور بلکہ یہ 5واں جمعہ ہے کہ شان صحابہ اور کے قیمتی اصول پر ہم ٹاپک بیان کر رہے ہیں، جس میں میں نے صحابہ کرام کی شان کو قرآن سے بھی بیان کیا، احادیث سے بھی بیان کیا، اور صحابہ کرام کے ان حالات کو دیکھ کر آج کے مسلمانوں کو کس طرح یقین اللہ پر اور کس طرح دین پر مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ تو اس صحابہ کرام کی زندگیوں کو اگر پڑھتا ہے تو اس کے اندر ایک ایمان اور اس کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ اس لیے میں ٹاپک کو لے کر چلا کہ آج جو دور چل رہا ہے، جس دور میں ہم دین کو پیٹ پیچھے ڈالے ہوئے ہیں، صرف مسجد کے اندر کے مسلمان بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، پھر باہر جائے مسجد کے تو پھر وہی کام، ہماری حرکتیں جھوٹ ہو، غیبت ہو، کسی کو دھوکہ دینا ہو، اس طرح کی حرکتیں ہمارے اندر ہو گئی، کیونکہ خوف خدا ختم ہو گیا ہے۔ دین کی اہمیت ہمارے دلوں سے دھیرے دھیرے ختم ہو رہی ہے۔ میں ہر مسلمان کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن زیادہ تر ایسا سننے میں بھی آ رہا ہے اور دکھ بھی رہا ہے۔ تو وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے اکابیر کے راستوں کو، ہمارے جو پچھلے مسلمان گزرے ہیں ان کے طریقوں کو چھوڑا اور ان کے حالات سننے یا پڑھنے کو چھوڑا، تو ہمارا ایمان ڈکمک ہو چکا ہے۔ اس لیے قرآن میں سورہ نوح میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب، ہم آپ کو جو ہے پچھلے نبیوں کے واقعات اس لیے سناتے ہیں تاکہ آپ کا سینہ مضبوط ہو۔ اس آیت مبارکہ کے سے پتہ چلا کہ اللہ کے نیک اور مقبول بندوں کے واقعات سننے سے ہمارا سینہ مضبوط ہوتا ہے، یعنی ہمارا ایمان اور عقیدہ مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کرام وہ جو ہر دور میں ہر حالت میں حضور کے ساتھ ٹھہرے رہے۔ پہاڑ، جو سمجھے مثال دے رہا ہوں، پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے، لیکن صحابہ حضور کے ساتھ بالکل دین کے ساتھ جمے رہے، حالات کا ایسا ٹکراؤ کیا، اگر ان کی جگہ پہاڑ ہوتا تو وہ چکنا چور ہو جاتا، لیکن صحابہ کو اللہ پاک نے پہاڑوں سے زیادہ ہمت اور حوصلہ عطا فرمایا تھا۔ صحابہ کرام نے ہر چاہے وقت کیسا بھی گزرے، آج ہم تھوڑی سی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی غم ہو جائے تو ہم اللہ کو بھول جاتے، نہ جانے کیسے کیسے الفاظ، کیسی کیسی باتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم کر دیتے ہیں۔ لیکن صحابہ کرام نے جن کے دور کو اگر ہم پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو
ایسا دور تھا، ایسے دور میں حضور کا ساتھ دینا، ان کو دیکھ کر آج کا دور کچھ نہیں ہے جو صحابہ اکرام نے دین کے لیے جو تکلیفیں اور جو مصیبتیں برداشت کی ہے، اللہ پاک نے ان کی اس عطا کو دیکھ کر تو قرآن میں ان کی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ لہذا اس لیے آج کا یہ میرا عنوان جو 5ویں جمعے میں داخل ہو گیا ہے، صحابہ اکرام کے قیمتی اصول اور ان کی شان و عظمت، آج میرا ٹاپک رہی رہے گا کہ صحابہ اکرام حضور کی تعظیم کیسے کرتے تھے، اور مصیبت کے وقت، پریشانی کے وقت جس طرح ہم پر کوئی مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو ہم اللہ کے نیک بندوں کے آستانوں پر حاضر ہوتے ہیں، اپنے پیر و مرشد کے پاس حاضر ہو کر ان سے کہتے ہیں کہ حضور میں پریشان ہوں، دعا فرمائے۔ یعنی آج جو ہمارے یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ مصیبت اور پریشانی کے وقت اللہ کے نیک اور محبوب بندوں کے آستانوں پر حاضر دینا، یہ کام آج کے دور کا نہیں ہے، یہ کام صحابہ کے دور سے چلتے ہوئے آ رہا ہے۔ صحابہ کرام کو جب بھی کوئی تکلیف ہوتی وہ حضور کے پاس پہنچ جاتے۔ تو آج میرا عنوان یہی ہے کہ صحابہ کرام حضور کی تعظیم کیسا کرتے تھے، جسے اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے صحابہ کرام مشکل کے وقت حضور سے ملاقات کرتے اور حضور سے دعا کراتے اور اپنی پریشانی حضور کو کہا کرتے تھے۔ جب حضور ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، دنیا سے تشریف لے کر گئے، تب بھی صحابہ اکرام حضور کے قبر مبارک پر جا کر اپنی پریشانیوں کو سنایا کرتے تھے۔ تو آج یہی عنوان، 2 چیزیں ہم نے کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھنا ہے کہ صحابہ حضور کی اطاعت، کیونکہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان کے راستے کو چھوڑ جن پر انعام ہوا ہے۔ تو اللہ کو تک پہنچنے کا آسان راستہ صحابہ اور اہل بیت کی زندگیوں کو پڑھنا اور سمجھنا ہے۔ تو آئیے اپنے اس عنوان کو شروع کرتا ہوں قرآن پاک سے پہلے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے حبیب کی تعریف کو بیان فرمایا ہے، پھر صحابہ نے اس کو سمجھ کر کس طرح عمل کیا ہے، آج آپ وہ سمجھیں گے۔ اللہ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے محبت سے میں اپنے عنوان کو شروع کروں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دیکھیے، خبر اس کی کہ میں حضور کے متعلق قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے پڑھوں، ایک اور بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے، ذرا اس مثال کو ذہن میں رکھے، بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے، اگر کوئی کسی کی تعریف کرتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے، اور جب ہم کسی کی تعریف سنتے ہیں کہ فلاں آدمی ایسا ہے، ایسا 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 ہے، تو ہم 2 چیزوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعریف کر کون رہا ہے، تعریف کر کون رہا ہے۔ جو تعریف کرنے والے میں کوئی عیب ہے تو اگر ہم کسی کی تعریف سنتے ہیں تو تعریف کرنے والے کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ جو تعریف کر رہا ہے یہ خود کیا ہے۔ اس لیے ہم ہر ایرے غیرے کی بات سن کر یقین نہیں کرتے۔ اگر کوئی جھوٹا اور عیب دار شخص جو ہے کسی کی تعریف کرے تو ہم یہ بولتے ہیں یار یہ خود بھی اتنے عیب ہیں، یہ کیا تعریف کر رہا ہے لوگوں کی۔ تو لہٰذا پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ تعریف کر کون رہا ہے، ایک، اور دوسرا تعریف کہاں پر کر رہا ہے، کس جگہ پہ کر رہا ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ آج کل لوگ ہوٹلوں میں بیٹھ کے تعریف کرتے ہیں، فلاں آدمی روڈوں پر، رستوں پر، تو جگہ کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اگر کوئی اللہ کا نیک بندہ مسجد میں بیٹھ کر کسی کی تعریف کرے تو آپ کہیں گے یار یہ تو بندہ نیک ہے ہی، لیکن بیٹھ کر مسجد میں بیان کر رہا ہے، تو جگہ بھی بہت اچھی اس نے چنی ہے۔ لہٰذا یہ 2 چیزیں میں مثال دے رہا ہوں۔ اب سمجھ گئے ہوں گے آپ کہ جس کی تعریف ہم سنتے ہیں تو 2 چیزیں کبھی نوٹ کرنا، آپ لوگ کو 2 چیزیں غور کرنا۔ ایک، کر کون رہا ہے، کرنے والا خود کیا ہے جس کی تعریف،
جو تعریف کر رہا ہوں وہ خود کیا ہے اور دوسرا کہاں پر کر رہا ہے، دو چیزیں۔ یہ مثال ذہن میں رکھیں۔ اب دیکھیں حضور کی تعریف اللہ بیان کر رہا ہے، بولے سبحان اللہ۔ تعریف کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس میں کوئی عیب نہیں۔ اللہ الصمد و بے نیاز ہے، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے، لیکن اللہ خود اپنے حبیب کی تعریف کو بیان فرما رہا ہے۔ اور دوسرا کہ کس جگہ کر رہا ہے اللہ تعریف، تو وہ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں قرآن کیا ہے، ہم تمام جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہاں تک فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ اللہ کا کلام شک سے بھی پاک ہے، اس میں کوئی ایسی بات بھی نہیں ہے جس میں شک ہو۔ لہذا اب غور کرے کہ تعریف حضور کی ہو رہی ہے، کرنے والا اللہ ہے، اور کس جگہ کر رہا ہے، وہ قرآن پاک میں کر رہا ہے۔ تو اس سے اندازہ کریں کہ خود آپ کے اور ہمارے پیارے نبی رحمت کونین کو اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند اور اونچا مقام عطا فرمایا ہے۔ آئیے میں تعریف کو بیان کرنے سے پہلے آپ کو بتایا تو کس جگہ کہاں کہاں اللہ پاک نے ابھی اپنے حبیب کی تعظیم کو اور ان کی تعریف کو بیان فرمایا ہے۔ پہلے تو میں آیت پڑھ رہا ہوں سورہ فتح کی 26واں پارہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ ایمان لانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَتُعَظِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اب خوب اس نبی کی عزت کیا کرو، تعظیم کیا کرو۔ جو قرآن کی آیت ہے توجہ فرمائے اور بالکل حشاش ہو کر بیٹھے کہ جملے کو ذرا غور سے فرمائے۔ اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بالکل چہروں پر اور ذہنوں میں سادگی لائیے۔ اللہ کا کلام سننے کا جو خوف ہونا چاہیے ہمارے دماغ میں، ہمارے دل میں، اس کو پیدا کرنے کی کوشش کریے کہ یار رب کا کلام ہو رہا ہے، دل میں بھی وہ خوف اللہ کا، دماغ میں بھی، اور بالکل ادب کے ساتھ ان باتوں کو ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کرے۔ کوشش آپ کرے، اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو ہمارے لیے کوشش کرتا ہے ہم اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ کا کام کوشش کرنا ہے، توجہ سے سنا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر، وَتُعَظِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر اس ایمان لائے اللہ اس کے رسول پر، اب پھر اس نبی کی خوب تعظیم اور عزت کیا کرو۔ یہ قرآن کیا ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتا ہے وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، جب اللہ پر اور رسول پر ایمان لائے اور پھر اس کے نبی کی خوب تعظیم کرے، اب اللہ کی عبادت کرو۔ تو یہ آیت میں 3 چیزیں غور کرنے کے لائق ہے۔ پہلا ہے ایمان، پہلے اللہ نے ذکر فرمایا ایمان لاؤ اللہ پر، اور ایمان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں ایمان کیا ہے؟ ایمان کا معنی ہے مان لینا، یقین کر لینا۔ ایمان کا مطلب پہلے آپ سمجھیے، آپ ایمان کا معنی ہے یقین کر لینا، مان لینا۔ مثال کے طور پر ایمان اس یقین کو کہتے ہیں، اس بات پر یقین کو کہتے ہیں جس بات میں شک بھی نہ ہو، جس بات پہ آپ کو شک بھی نہ ہو، اس کا ایمان کا ایک معنی ہے یقین، یقین کر لینا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں اگر کوئی کہے کہ میں نے یہ واقعہ دیکھا ہے اور اس واقعے میں میں نے 100% کہہ رہا ہوں میں نے دیکھا، تو جہاں پر 100% ہو سمجھ جاؤ اسی کو یقین کہتے ہیں اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اگر کوئی کہے نہیں مجھے یاد نہیں ہے 50-50 ہے یا 80% مجھے یاد ہے 20% یاد نہیں ہے، تو جہاں 50-50 آ جائے یا 80% آ جائے 70% آ جائے اس کو ایمان اور یقین نہیں کہتے۔ ایمان اسی کو کہتے ہیں جو مکمل 100% یقین ہو، اسی کو ایمان کہتے ہیں، جہاں جو ہے کمی پیشی میں نہیں چلتی، ٹھیک ہے۔ لہذا اللہ فرماتا ایمان لاؤ اس پر، اللہ اس رسول پر، لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر بھی ایمان لاؤ۔ کیسے لانا اللہ پر ایمان؟ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ ایک ہے،
اس کے برابر کوئی نہیں ہے، اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور اس کے رسول پر جتنے نبیوں اور رسولوں کو اس نے بھیجا ہے ہم ان سب کو مانتے ہیں، جس پہ ماننے میں ہمیں شک بھی نہیں ہے کہ اللہ کا رسول ہے اور نبی ہے۔ اللہ نے فرمایا ایمان لائے اللہ پر اور رسول پر، تو پہلے ایمان، اب ایمان پہلے نمبر پر آیا۔ تین چیزوں پہ غور کریں، پہلے نمبر پر ایمان آیا، اور ایمان جیسا کہ دیکھیں فرشتوں کو ہم نے دیکھا نہیں کہ مانتے ہیں، یعنی کہ ایمان وہ چیز ہے اگر آپ دیکھے بھی نہیں لیکن مانتے ہیں کہ یقین ہے کہ ہاں ہے، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ دوزخ آپ نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، جنت آپ نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں، فرشتوں کو آپ نے دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں۔ مانتے کس کے کہنے پر ہے کہ اللہ کے رسول کے کہنے پر مانتے ہیں۔ لہٰذا غیب کی باتوں پر یقین رکھ لینا ایمان، دیکھا نہیں لیکن مانتے ہیں۔ لہٰذا اب اس کی اور ڈیٹیل میں بیان نہیں کرتا، ایمان پر بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے کہ اللہ پر یقین کیسا رکھے، فرشتوں پر یقین کیسا رکھے، جنت ہو، دوزخ ہو، تقدیر ہو، قیامت کا دن ہو، حساب کتاب کا معاملہ ہو۔ دیکھیے ایک مسلمان، ایک ایمان والا ان تمام باتوں پر یقین رکھتا ہے 100%۔ اس میں ان باتوں پر یعنی اگر کوئی کہے جنت ہے کہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں، اگر کوئی شک پیدا کرے اپنے آپ میں یا شک میں آئے کہ دوزخ ہے یا نہیں ہے، فرشتے ہے یا نہیں ہے، قیامت ہوگی یا نہیں ہوگی، حساب کتاب ہوگا یا نہیں ہوگا، اگر ان باتوں پر شک بھی پیدا کرے تو مسلمان نہیں۔ جہاں شک نہیں بلکہ 100% یقین ہو اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، ایمان لاؤ اللہ پر رسول پر۔ پہلا چیپٹر اللہ نے کیا بیان فرمایا؟ ایمان لاؤ۔ اس کے بعد ایمان لانے کے بعد کیا ہے؟ جب ہم ایمان لا لیں، ایمان لانے کے بعد دوسرا کام اگر ہم اپنی عقل سے پوچھیں، اپنی سمجھ سے پوچھیں، تو ایمان لانے کے بعد دوسرا کام عمل ہوتا ہے۔ اب ایمان لا لیا، ایمان لانے کے بعد نماز پڑھو، روزہ رکھو۔ یقیناً نماز روزہ ایمان والے ہی پر اللہ نے فرض کی ہے۔ اب ایمان لا چکے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اچھے کام کرو، ماں باپ کی خدمت کرو، حلال روٹی کماؤ، بیوی بچوں کا حق ادا کرو، پڑوسیوں کا حق ادا کرو۔ یہ ایک ایمان کی ایمان لایا نا اللہ پر۔ ایمان کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس کی بات پر ہم یقین کر ایمان لائے ہیں، پھر اس کی بات کو سنا بھی جائے اور مانا بھی جائے۔ جس بات اس رب پر ہم ایمان لائے، اس رسول پر ایمان لائے، تو ایمان یہ تقاضا کرتا ہے اب اس رب کی بات مانو جن کو تم مانتے ہو کہ ایک ہے، اس رسول کی بات مانو جس کو تم مانتے کہ وہ نبی ہے اور رسول ہے۔ تو لہٰذا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے، ایمان اس بات کی طرف آپ کو کھینچ کر لاتا ہے کہ تم عام آدمی کی طرح نہیں ہو۔ عام آدمی اگر کوئی اللہ پر یقین نہیں رکھتا، وہ چاہے کیسی بھی زندگی گزار لے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، لیکن مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں اس کو جواب دینا ہوگا۔ لیکن تم ایمان والے ہو، اللہ پر یقین رکھتے ہو، تو اپنی من چاہی زندگی نہیں گزار سکتے۔ پھر زبان سے کلمہ پڑھ کر میں ایمان لایا، پھر چاہتے کو میں اپنی زندگی، اپنی پسند کی زندگی گزاروں، یہ نہیں ہو سکتا۔ من چاہی زندگی نہیں، رب چاہی زندگی گزارنا ہوگا۔ دونوں فرق ہے، رب چاہیے اور من چاہیے۔ لہٰذا جو واقعی اللہ پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، پھر وہ رب کے کہنے پر عمل کرتا ہے۔ اب میں آپ کو سوال یہ کر رہا ہوں، جب اللہ نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، تو آپ یہ سوچ رہے ہوگے اب اللہ یہ کہے گا ایمان لا لیے اب عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج ادا کرو، اگر اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، اچھے کام کیا کرو۔ نہ، اللہ پاک نے دوسرے نمبر پہ عمل کو نہیں رکھا، پہلے ایمان لانے کے بعد فرمایا اب تم ایمان لا چکے ہو تو اب فرمایا تُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اب میرے نبی کی خوب تعظیم کیا کرو۔ غور کرنے کی بات ہے، ایمان لانے کے بعد دوسرے نمبر کیا رکھا اللہ نے؟ نبی کی تعظیم کرو، نبی کی تعظیم کرو۔ اب تعظیم کرنا کیسا ہے میں آگے چل کر صحابہ اکرام کی زندگیوں میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس سے اندازہ کر لے کہ صحابہ اکرام حضور کی کیسی عزت اور تعظیم ظاہری زندگی میں بھی کرتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد بھی کیا کرتے تھے۔ اب یہ تعظیم کا جو معاملہ ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَقِّرُهُ، اور خوب نبی کی تعظیم کرو۔
خوب تعظیم کرو، عزت کرو۔ پھر اللہ پاک نے یہ فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اب تم ایمان تو لا چکے، تمہارے دلوں میں میرے حبیب کا ادب آ گیا، عزت آ گئی، تعظیم آ گئی، تمہارا دل تمہارا دماغ بالکل ادب کے دائرے میں آ گیا، میرے حبیب کے لیے عزت تمہارے دل میں بیٹھ گئی، میرے حبیب کے لیے ادب تمہارے دل دماغ میں بیٹھ گیا، اور تم عمل کر کر بھی بتا رہے ہو کہ یا اللہ ہم تیرے حبیب کا ادب بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں، عزت بھی کرتے ہیں۔ اب اللہ پاک نے بڑا ہاں اب تم لوگ میری عبادت کیا کرو۔ عبادت کو تیسرے نمبر پر رکھا، کیا کہا؟ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ فرماتا ہے اب ایمان لائے، تعظیم کرو، اب میری عبادت کرو، خوب میرا ذکر کیا کرو۔ تو اپنے عبادت کو اللہ نے آخری میں رکھا۔ تین باتیں یہاں پر غور کریں۔ پہلی بات کہا ایمان لاؤ، دوسری بات میں کہا کہ اب میرے حبیب کی تعظیم کرو، تیسری بات میں کیا کہا؟ اب میری عبادت کرو، اچھے کام کرو۔ تو اب غور کریں، عمل تیسرے نمبر پر رکھا، پہلے نمبر پر ایمان ہے، دوسرے نمبر پر تعظیم ہے، اور تیسرے نمبر پر عمل ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلا اللہ تعالیٰ انہی کی عبادتوں کو قبول فرماتا ہے جن کے دل میں میرے اللہ کے حبیب کی عزت اور ادب و تعظیم ہوا کرتی ہے۔ یہ آیت ہے۔ چلے یہ ایک آیت، اور تعظیم کا معنی کیا ہے، عزت کا معنی کیا ہے، میں ابھی آپ کے اس معنی کی بھی طرف لے کے جاتا ہوں، لیکن میں ایک اور آیت مبارکہ آپ کے سامنے تعظیم کی بات آ گئی تو رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب غور کریں، صحابہ کرام جو ہے جب بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جاتے توجہ فرمائیں، حضور کی بارگاہ میں جاتے اور کچھ سوالات کرتے، کچھ بات کرتے، بات کرنے کے بعد جو ہے جب صحابہ اکرام چلے جاتے تو اب ہوتا یہ تھا، بات کرنے کے بعد جب صحابہ اکرام چلے جاتے تو بعض صحابہ اکرام صحابی کی آواز تھوڑی بات کرنے میں اونچی ہوا کرتی تھی۔ بعض آدمیوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ان کے نارملی فطری طور پر وہ لوگ جب بات کرتے وقت جو ہے ان کی آواز تھوڑی اونچی ہو جاتی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ لڑنے آئے، ایسی فطرت پر لڑتے نہیں، بیچاروں کی آواز ہی ایسی ہوتی ہے، بات کر رہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بھائی اتنی اونچی آواز سے کسی بات کر رہے ہیں، وہ بولتے نہیں جناب میری آواز ہی ایسی ہے پیدائشی طور پر۔ بعض جنوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، سنا ہوگا، تو میں اس مثال دے رہا ہوں۔ تو کچھ صحابہ کی آواز بات چیت میں حضور کے سامنے بات کرتے تھے، اور بات کرتے کرتے کبھی صحابہ کرام کی کچھ صحابہ میں، ہر ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، کچھ صحابہ کی آواز جو ہے حضور سے بات کرتے کرتے آواز تھوڑی سی اونچی ہو جاتی۔ تو اب دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضور کی عزت کو، حضور کی تعظیم کو قرآن میں کیسے بیان فرمایا ہے کہ غور کرنے کی طلب ہے کہ اس بات کو بھی اللہ نے پسند نہیں کیا کہ کوئی شخص میرے حبیب کے سامنے اونچی آواز سے بات کرے، یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں ہے۔ اللہ کو میں کہتا ہوں وہابیوں کو کہ تم صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کی بات کرتے ہو، میں نے کہا اسی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کا ادب کا بھی ذکر فرمایا ہے، کبھی اس کا بھی ذکر لوگوں کو بتایا کرو۔ تم خالی جو ہے یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے تو کرتے ہو، لیکن کبھی قرآن کی ان آیتوں پہ پڑھ کر لوگوں کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعظیم اور عزت کو کیسے بیان فرماتا ہے۔ اب غور کریں، اونچی آواز سے بات کرنا، حالانکہ اگر کسی عالم کے سامنے بھی کوئی آواز سے بات کرتا ہے تو یہ بھی ادب کے خلاف ہوتا ہے، یہ تو حضور ہے علیہ السلام۔ اب پھر جان بوجھ کر بھی نہیں کر رہے، بس بات کرتے کرتے آواز اونچی ہو رہی ہے، لیکن اللہ کو یہ گوارا نہیں ہوا۔ اللہ پاک نے سورہ الحجرات میں آیت اتاری، قرآن کی آیت پڑھا، قرآن میں اللہ پاک نے آیت اتار دی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، اصواتکم فوق صوت النبی، اس نبی کے سامنے۔ بولی سبحان اللہ، قرآن پڑھا جا رہا ہے، تھوڑا تازگی لا کر بولی محبت سے سبحان اللہ۔ اللہ فرماتا ہے اس نبی کے سامنے آواز کو اونچی نہ کرو۔ پھر آگے اللہ بات بھی اللہ نے ختم نہیں کی،
کیا کہا ایمان والو، میرے حبیب کے سامنے جب بات کرو تو دھیمی آواز سے بات کرو، اونچی آواز میں بات مت کرو۔ پھر آگے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اور اگر تم ان کے سامنے چلا کر بات کرو گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اگر میرے حبیب کے سامنے تو اونچی آواز سے بات کرو گے تو اللہ ارشاد فرماتا ہے پھر تمہارے اعمال، تمہارے نیکیاں ایسے ختم ہو جائیں گے جس کا تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اگر آپ کے اکاؤنٹ میں لاکھوں روپے ہو اور چوری ہو جائے تو پتہ بھی نہ ہو، کتنا آپ کو ڈر۔ تو اسی طرح حضور کی بے ادبی کرنے سے اگر اللہ نہ کرے، یہ تو صحابہ کے ذریعے ہمیں ایک سبق دیا گیا کہ جب حضور کے سامنے بات کرو بالکل آواز نیچی رکھ کر بات کرو، اگر کرو گے تو تمہارے اعمال، تم جو نماز پڑھ کر نیکیاں کمائے ہو، روزہ رکھ کر نیکیاں کمائے ہو، حج کر کر، زکوٰۃ دے کر جو اچھے اعمال کر رہے ہو، یہ سارے نیکیاں اگر میرے حبیب کی بے ادبی اگر گستاخی تم نے کر لیا تو سارے نیکیاں ایسے ختم ہو جائے گے۔ تم تو سمجھ رہے تھے قیامت میں نے نیکیاں خوب ہے میرے پاس، اللہ کی بارگاہ میں جواب دوں گا، تم یہ سمجھ رہے ہو، لیکن تمہارے نیکیاں ایسے ختم ہو جائیں گے جس کو تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا، جس کا تمہیں علم تک نہیں ہوگا، کیونکہ قرآن فرماتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، بے تمہیں اس کی خبر تک نہیں ہوگی۔ اب یہ آیت مبارکہ سورہ الحجرات کی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اونچی آواز سے میرے حبیب کے سامنے بات نہ کرو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی جن کی آواز فطری طور پر اونچی تھی، یہ بچے بات نہیں کرنا چاہتے، باہر جا کے بیٹھ جاؤ، تو میری بیٹھنا ہے مسجد میں، بالکل میرے سر میری طرف میں پیچھے آپ لوگ مت دیکھو، آپ مت دیکھو، ادب کے ساتھ بیٹھو، اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے قرآن سن رہے ہیں، پہلوانوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، روڈیوں کے ساتھ نہیں بیٹھے، سود خوروں کے ساتھ نہیں بیٹھے، مسجد میں بیٹھے ہو، ہوٹل میں بھی نہیں بیٹھے، آپ 4 5 گھنٹے فونوں میں بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کے گھر میں بیٹھنے میں کئی کی سستی، کئی کی کاہلی کی کس کا ہمیں لحاظ ہے۔ مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنا بھی عبادت ہے، یاد رکھیں، نیکیاں لے کر فرشتے آپ بیٹھ رہے ہیں اللہ کے گھر میں، اور اللہ کا شکر ادا کرے گا اللہ نے آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اس پر بھی مسجد پر بھی ایک انشاءاللہ کبھی ٹاپک رکھوں گا، میں جو اتنی سختی نہیں ہے بلکہ دین آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ کبھی ہم یہ ٹاپک رکھیں گے کہ مسجدوں کا حال آج کیا ہو گیا ہے اور مسجدوں کا مقام کیا ہے، اس پر کئی قرآن کی آیتیں حدیثیں موجود ہے۔ اللہ پاک نے مسجدوں کے بارے میں قرآن میں کیا کہا اور رسول پاک نے احادیث میں کیا بیان فرمایا، اور بزرگان دین اللہ کے گھروں کی کیسی عزت کیا کرتے تھے۔ تو خیر میرا عنوان جہاں یہ آیت میں آپ کے سامنے پڑھی کہ جب اللہ نے یہ آیت اتاری کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، تو اب سنیے آپ، ایک صحابی جن کی آواز اونچی تھی وہ رونے لگ گئے کہ شاید یہ آیت میرے حق میں اتری ہے کیونکہ میری آواز تھوڑی بات کرنے میں اونچی ہے۔ جب وہ رونے لگے صحابہ اکرام نے حضور سے کہا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو بلوایا اور بلا کر فرمایا کہ تمہارے لیے آیت نہیں اتری ہے، آج کے بعد کوئی بھی میرے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے، یہ تمہارے لیے آیت نہیں اتری، بلکہ میں دیکھ رہا ہوں میرے غلام کل قیامت تو جو ہے جنتی ہے، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کی راہ میں تو شہادت کا مقام پانے والا ہے۔ سر اس صحابی کو حضور نے تسلی دی کہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، ابھی ہوئے نہیں، ہونے سے پہلے حضور نے فرمایا کہ تو اللہ کی راہ میں شہید ہوگا، اسی کو علم غیب کہتے ہیں۔ کون کیسی موت مرے گا آپ کو ہم کو کیا معلوم ہے، ہم تو یہی دعا کرتے ہیں اللہ آسان موت عطا فرما، حادثے والی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہم تو خیر خیرات صدقات دے کر یہی دعا کرتے ہیں اللہ ہماری حادثے کی موت سے محفوظ رکھا۔ لیکن غیب دا نبی جن کو اللہ غیب کی خبریں بتاتا ہے، وہ نبی نے اس صحابی کو تسلی دے کر فرمایا بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شہادت کی موت تو مرے گا، اور وہ صحابی شہادت کی موت مرے۔ جب یہ آیت اتری نا قرآن میں، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، تو صحابہ اکرام حضور کے سامنے علیہ السلام حضور کے سامنے آتے تو اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے، ادب یہ کرتے تھے صحابہ۔
تعظیم یہ کرتے تھے اپنے منہ میں پتھر رکھ لیتے اور بالکل اتنی دھیمی انداز میں بات کرتے کہ حضور بار بار کہتے ذرا اونچا بولو، تھوڑا اونچا بولو. یہ صحابہ نے ادب کر کے بتایا. اب میں یہ آیت پڑھ کر ایک اور بات آپ کو کلیئر کر دینا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی وہابی یہ کہے کہ بھائی جو یہ آیت قرآن میں ہے کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، یہ اس وقت کی بات ہے جس وقت ہمارے اور آپ کے نبی ظاہری زندگی میں زندہ تھے. آج تو حضور دنیا سے جا کر 1400 سال ہو گیا ہے. آج کے دور میں ان آیت پر عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو میں کہتا ہوں کہ یہ شہد میں زہر دینے کا کام ہے. یاد رکھے یہ جو آیتیں میں حضور کی تعظیم کے لیے پڑھ رہا ہوں، جو اللہ نے حضور کی تعظیم کو، عزت کو بیان فرمایا ہے، جو دوسری آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، تو یہ آیت صرف اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ حضور کی ظاہری زندگی میں عمل کیا جائے، بلکہ یہ آیت پہ عمل قیامت تک آپ کو کرنا ہوگا. قیامت تک حضور کی تعظیم آپ کے دلوں میں رہنا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے قرآن میں. جیسا کہ آپ دیکھیں حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے کر گئے. امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خلیفہ بادشاہ ہارون رشید جو ہے حضور کے روضے مبارکہ کی زیارت کے لیے آیا. جب زیارت کر رہا تھا نا، حضور کے سنہری جالیوں کے سامنے وہ بات کرتے کرتے اونچی آواز سے بات کرنے لگا. تو امام مالک نے اس کو کھینچا اور باہر لایا، اور باہر لا کر فرمایا خبردار، نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کرنا چاہیے. یہی آیت پڑھی. حالانکہ حضور دنیا سے جا چکے ہیں اپنے مبارک قبر میں، کیونکہ نبی دنیا سے جانے کے بعد بھی زندہ ہے. حیات النبی پر میں نے کئی بار بیان کیا ہے، میں اس پر نہیں جاتا. تو بتانا یہ چاہتا ہوں، ہمارے بزرگوں نے بتایا دنیا سے نبی جانے کے بعد بھی کسی مسلمان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ مدینے میں حضور کے روضے مبارکہ کے سامنے ٹھہر کر اونچی آواز سے بات کرے. بالکل ادب آج بھی وہی ادب کرنا، آج بھی اس وقت بھی. اس لیے آپ ہمارے بزرگان دین کو دیکھیں، جیسا کہ حضرت فاروق اعظم کا دور تھا، امیر المومنین، حضور دنیا سے جا کر 4 سال ہو چکا تھا. حضرت عمر ابن خطاب کا دور میں سرکار فاروق اعظم نے مسجد نبوی کو بڑا کرنے کے لیے، جب اس کو شہید کیا تھوڑا بڑا کرنے کے لیے، تو وہاں حضرت عمر نے کام کرنے والوں کو کہا کہ دیواروں کو ایسا ہتھوڑا نہیں مارنا، کیل نہیں مارنا. لوگوں نے کہا کہ حضرت کیوں؟ کہا تمہیں یہ آیت پتہ نہیں کہ نبی کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنا چاہیے. دیواروں پر کیلے مارنے کو حضرت فاروق اعظم نے روک دیا تھا کہ دیوار کام کرو بالکل خاموش کے ساتھ. تو صحابہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ یہ آیت پہ عمل حضور کے جانے کے بعد بھی کیا جائے گا. ایسا نہیں کہ حضور کی ظاہری زندگی پہ مسلمان عمل کرے، حضور کے جانے کے بعد بھی یہ آیت پہ عمل ہوگا کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرے. لہذا حضرت عمر نے ایک شخص کو دیکھا جو سرکار کے مسجد نبوی میں جہاں حضور کا روضے پاک کے سامنے بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا اونچی اونچی آواز میں. حضرت عمر نے اس کو باہر بلوایا، فرمایا تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ اس نے کہا حضور میں بدو ہوں، گاؤں سے آیا ہوں. فاروق اعظم نے فرمایا اگر تو اس مدینے کا رہنے والا رہتا اور پھر یہ حرکت کرتا کہ حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتا تو میں تجھے 100 کوئلے درے مارتا. لہٰذا تو باہر سے آیا ہے، تجھے پتہ نہیں کہ نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہیں کیا جاتا. تو صحابہ نے خود عمل کر کر بتایا. اور قرآن میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ آمینو، ایسے ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا. خیر یہ دوسری آیت جس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نبی کے سامنے دیکھیں بولتے رہیے سبحان اللہ، نبی کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کیا جائے، یہ اللہ پاک قرآن میں بیان فرما رہا ہے. اب ایک اور آیت میں آپ کے سامنے رکھوں گا جس میں اللہ پاک نے بہت پیاری بات مسلمان، اب دیکھیں میں قرآن سے حضور کی تعظیم کو بیان کر رہا ہوں. رب نے بیان فرمایا قرآن پاک میں 2 آیت میں نے پڑھی، سورہ فتح، سورہ الحجرات. اب تیسری آیت دیکھیں سورہ بقرہ. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے حبیب کو رائنا مت کہو، اور یہ کہو وقل انظرنا واسمعوا، یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے. رائنا مت کہو، اگر کہو گے تو اللہ فرماتا ہے وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اگر میرے حبیب کو رائنا کہو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے. اب یہ آیت جب اتری، کیوں اتری بھائی؟
اس کے پیچھے کا ریزن آپ جانیں گے تو آپ کا ایمان یقیناً تازہ ہو جائے گا کہ یار اللہ نے کیسی عزتوں سے ہمارے نبی کو نوازا ہے۔ اب دیکھیں سنیے آپ، جب حضور مدینہ منورہ میں آ گئے، مکہ چھوڑا مدینہ پاک میں آ گئے، اور سرکار کا خود ایک اتھارٹی سرکار کو مل گئی، ایک ملک ایک اسٹیٹ حضور کے ہاتھ میں آ گیا، وہاں بیٹھ کر حضور تبلیغ دین کو تیزی سے کر رہے تھے، تو سرکار سے صحابہ اکرام آ کر بیٹھتے، اور بیٹھنے کے بعد صحابہ اکرام حضور سے سوالات کرتے، حضور یہ کیا نبی سے سوال کر کر دین سیکھا کرتے۔ جیسا کہ کوئی عام آدمی کسی مفتی صاحب سے پوچھتا ہے حضور یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز کیا ہے، یہ چیز کیا ہے، اس طرح صحابہ حضور کے سامنے بیٹھ کر دین سیکھ رہے تھے۔ اور دین سیکھتے تو ایک لفظ صحابہ کہتے تھے، عربی میں ایک لفظ ہے، وہ ہے رائنا۔ یا رسول اللہ، صحابہ حضور کچھ بیان کرتے، اور بیان کرتے کرتے اگر صحابہ اس بات کو صحیح سن نہیں پاتے تو صحابہ کہتے ہیں رائنا، حضور یہ بات کو دوبارہ بولیے۔ جیسا کہ ہم بولتے ہیں نا حضرت تھوڑا دوبارہ بولیے، میں سمجھا نہیں بات کو، اس طرح صحابہ کیا کہتے ہیں رائنا۔ رائنا کا مطلب ہے دوبارہ بولیے، آقا ہم نے یہ سمجھا نہیں بات کو، دوبارہ بولیے۔ اچھا یہ رائنا کا لفظ یہودیوں کے پاس یہودی زبان میں یہ لفظ میں گالی ہوتی ہے۔ سنیے آپ، عربی زبان میں رائنا کا مطلب ہے یا رسول اللہ دوبارہ بولیے، لیکن یہودی لینگویج میں، بات لینگویج آپ جانتے ہیں نا، آج اردو زبان میں بھی کئی باتیں ایسے ہیں، ہمارے اردو زبان میں کئی ایسے الفاظ ہیں، جبکہ اس کو بعد ایسے الفاظ ہیں کہ اگر ہم بولیں گے تو وہ گالی بھی ہوتی ہے لیکن بات صحیح بھی ہوتی ہے۔ تو بعض لوگوں کی زبان میں وہ گالی ہوتی ہے تو بعض لوگوں کی زبان میں وہ اچھی بات ہوتی ہے۔ میں اس کے کئی مثالیں دے سکتا ہوں۔ تو یہودی کیا کرتے تھے کہ سب سے زیادہ دشمن نبی کے کون ہیں؟ یہود اور نصارہ، دو ایسے خطرناک دشمن ہیں حضور علیہ السلام کے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ حضور کے بڑے خطرناک دشمن ہیں اس دور میں بھی اور آج بھی، یہود اور نصارہ۔ جیسا کہ اسرائیل ایک پورا یہودی ملک ہے، اسرائیل، جو اس لیے تو فلسطین پر معاذ اللہ وہ لگاتار حملے پہ حملے کر رہا ہے، کیونکہ یہودیوں کو نبی سے اور ایمان والوں سے بڑی چڑ ہے۔ خود حالانکہ یہودی جانتے تھے، یہودی جب حضور، سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح یہودی ہمارے اور آپ کے نبی سے چڑھتے تھے۔ یعنی کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، قرآن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ حبیب یہ یہودی جانتے ہیں کہ تو اللہ کا نبی اور رسول ہے، جانتے ہیں لیکن تجھے مانتے نہیں۔ وہ جانتے بھی ایسے جانتے ہیں جیسا ایک ماں اپنے بیٹے کو پہچانتی ہے، ہزاروں میں اگر اس کا بیٹا کھڑا ہوا ہو تو ماں پہچان لیتی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اس طرح یہودی ہمارے نبی کو پہچانتے تھے۔ کیسے پہچانتے تھے؟ کہ ان کی کتابوں میں اللہ نے ہمارے نبی کی تعریف کو بیان کیا تھا۔ جیسا کہ آپ دیکھیں جب حضور مدینہ منورہ مکہ چھوڑ، کیونکہ مکے میں مشرک رہا کرتے تھے زیادہ تر، اور مدینہ پاک میں زیادہ تر یہودی اور نصرانی رہا کرتے تھے، تو زیادہ تر حضور کا مقابلہ مدینہ میں یہودیوں سے ہوا ہے، نصرانیوں سے ہوا ہے۔ جب سرکار مکہ چھوڑے اور مدینہ منورہ آئے، مدینہ منورہ میں آ کر مسجد قباء، آج بھی وہ مدینہ، اب تو یہ مسجد مدینہ منورہ میں یہ مسجد قباء جو ہے بالکل قریب آ گیا ہے۔ پہلے مسجد قباء سے مدینہ منورہ جو حضور کا روضہ مبارک تھوڑا دوری پر تھا، تو خیر اب شہر بڑھ گیا آج کے دور میں، تو مسجد قباء میں آ کر حضور رکے۔ تو ایک صحابی ہے جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام، عبداللہ بن نام یاد رکھا، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ ایسے صحابی عبداللہ بن سلام، پہلے یہ یہودی تھے لیکن بعد میں انہوں نے ایمان لایا۔ اچھا یہودیوں میں عام یہودی نہیں تھے، یہودیوں میں عالم تھے، کیونکہ یہود جو قوم ہے یہودی نصرانی، یہودی موسیٰ علیہ السلام کے نام کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کے شامل بیعت میں نہیں کریں کہ وہ ہمارے نبی ہے، ہم ان پر ایمان لائے، ہمارے نبی کے کہنے پر ہم ان پر بھی یقین رکھتے ہیں وہ نبی ہے، رسول ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو یہودی اپنے آپ کو کہتا موسیٰ کی امتی علیہ السلام، جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی بار بار اپنی امت کو یہ بات کہا تھا کہ میرے بعد آخری نبی آئیں گے، ان کا دور تم نے پایا تو میرا کلمہ نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنا ہوگا۔ یہ بار بار ہر نبی نے اپنی امت کو کہا تھا۔ تو خیر یہودی کہتے تھے کہ ہم تو موسیٰ کے ماننے والے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر جو توریت اتری تھی
جیسا ہمارے نبی پر قرآن اترا ہے نا، ایسا موسیٰ علیہ السلام پر توریت اتری ہے۔ تو اس توریت میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ساری نشانہ بیان فرمائے تھے۔ تو جو یہودی تھے ان نشانیوں کو جانتے تھے، پہچانتے تھے کہ نبی آخری نبی آئے گا۔ ہم بڑوں سے سنتے جا رہے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، تو آخری نبی کی کیا کیا پہچان ہے وہ سب یاد رکھے گئے۔ تو یہودی جانتے تھے لیکن مانا نہیں۔ اور سمجھے آپ، جب عبداللہ بن سلام سے حضرت عمر نے ایک بار پوچھا، حضرت عمر، اور یہودی بڑا ڈھیٹ قسم کے آدمی ہوتے، یہودی بڑی ضدی قسم کے، کسی بات کو وہ جلدی نہیں مانتے۔ یہودیوں کی ایک مزاج ہے، کسی بات کو وہ جلدی نہیں مانتے، جلدی کسی بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، بڑے ضدی ڈھیٹ قسم کے لوگ ہوتے یہودی۔ تو عبداللہ بن سلام جب ایمان لائے، حضرت عمر ابن خطاب نے ایک بار ان سے پوچھا کہ یار یہودی تو بڑے ضدی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن تو نے ہمارے نبی پر ایمان کیسے لایا؟ تو عبداللہ بن سلام اپنا واقعہ سناتے ہیں، سنو اے حضرت عمر، میرا باپ، میرا دادا، میں خود بھی یہودیوں میں عالم تھے، عام آدمی نہیں تھے، عالم تھے، میں بھی عالم تھا، میرا باپ بھی عالم تھا، میرا دادا بھی عالم تھا، بلکہ یہودیوں میں تاریخ قوم یہودی جو مدینہ پاک میں رہا کرتے تھے، تمام یہودی مجھے، میرے باپ، میرے دادا کو اپنا سردار مانا کرتے تھے۔ کوئی بھی مسئلہ آتا وہ ہم سے آ کر پوچھتے۔ لیکن آپ سنیے، اب میں کیا کہنا چاہتا ہوں، ان واقعے میں آپ کو حضور کی عظمت اور شان کو بتا رہا ہوں۔ اور عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ میں یہ جب میں اپنے گھر میں تھا، حضور مکہ چھوڑ کر مدینہ پاک میں آئے اور مدینہ منورہ میں مسجد قباء میں رکے۔ مسجد قباء میں وہاں قریب ایک صحابی کا گھر تھا، اس صحابی کے مکان میں جا کر رکے تو حضرت عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرا باپ، میرا دادا اور کئی یہودی جو ہے جب حضور کو دیکھنے کے لیے اس مقام پر پہنچے جس مقام پر آپ اور ہمارے پیارے نبی کھڑے ہوئے تھے، خدا کی قسم عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میرا باپ، میرا دادا اور کئی یہودی حضور کو دیکھ کر آئے، واپس آئے، کلمہ تو انہوں نے پڑھا نہیں، واپس گھر میں آئے اور گھر میں آ کر بات کرنے لگے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں تو کچھ کام کر رہا تھا، لیکن کام کرتے کرتے اپنے باپ کی بات کو میں نے کانوں سے سنا، اپنے دادا کی بات کو میں نے اپنے کان سے سنا۔ وہ کہہ رہے تھے یار یہ جو نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ جو نبی ہے، یہ جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یقیناً واقعی نبی ہے، ان کا امامہ بھی وہی ہے، ان کے بھاؤ بھی وہی ہے، ان کے پلکے بھی وہی ہے، بولتے رہیے سبحان اللہ، ان کے پیشانی بھی وہی ہے، ان کے گال بھی وہی ہے، ان کے ہونٹ بھی وہی ہے، ان کے کان بھی وہی ہے، اور ان کا ہاتھ بھی وہی ہے، ان کا پیٹ بھی وہی ہے، ان کے قدم بھی وہی ہے۔ بتائیے اتنی ڈیٹیل کے ساتھ پورا ہولیہ یہودی دیکھا نہیں تھا، لیکن دیکھ کر سمجھ کیسا گئے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ آخری نبی کی پیشانی ایسے رہے گی؟ ان کو کیسے پتا چلا آخری نبی کے بھاؤ ایسے ملے ہوئے رہیں گے؟ ان کو کیسے پتا چلا آخری نبی کے کان ایسے ہوں گے؟ ان کو کیسے پتا چلا آخری نبی کے ہونٹ گلابی ہوں گے؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ آخری نبی کا پیٹ ایسا ہوگا؟ ان کو کیسے پتا چلا کہ آخری نبی کا سینہ ایسا ہوگا؟ ان تمام باتوں کی ڈیٹیل اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتاری تھی اور موسیٰ نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ ذرا سبحان اللہ بھی بولے، بات پر غور بھی کرے۔ اللہ نے کہ میرے اور آپ کے نبی کی پیشانی کا ذکر موسیٰ علیہ السلام کے قوم پہ کر دیا تھا۔ ہے کتنی محبت ہے رب کو اپنے حبیب سے۔ توریت میں ان بات کا ذکر تھا کہ آخری نبی کی پیشانی کیسی ہوگی، بلکہ بھوے کیسے ہوگی۔ ہولیہ دیکھیں آپ، اس ہولیے کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے کتاب توریت میں نازل فرمایا تھا، اور جو ان کے توریت کے پڑھنے والے عالم لوگ تھے یہودیوں نے آ کر یہی بات کہی۔ عبداللہ بن سلام کہتے میرا باپ یہی کہتا تھا، وہی ہے، یہ تمام ہولیہ یہی ہے جو ہماری کتابوں میں لکھا گیا ہے، یہ ہولیہ اسی نبی کا ہے، لیکن ہم مانیں گے نہیں، ہم مانیں گے نہیں۔ عبداللہ بن سلام کہتے میرا باپ کہتا ہے نبی تو ہے یہی،
لیکن مانیں گے نہیں۔ میرا دادا کہتا ہے مانیں گے نہیں۔ اگر ہم مان لیں گے تو پھر یہودیوں سے ہٹ کر ہمیں نبوت ان کے پاس چلے گئی، لہٰذا ہم اس بات کو نہیں مانیں گے۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں نے اپنے باپ دادا کی آواز سن لیا تھا، اب میں خود پہنچا جہاں میرے نبی کھڑے تھے، جہاں میرے نبی جس مکان میں رکے ہوئے تھے مدینہ منورہ میں وہاں اس جگہ پر پہنچا۔ تو عبداللہ بن سلام کہتے ہیں کہ جب میں پہنچا تو آخری نبی محمد رسول اللہ جو بیان کر رہے تھے اس بیان کو سنا، اور سن کر میں نے کہا جو یہ نبی بیان کر رہے ہیں، یہ الفاظ جو بولا جا رہا ہے، یہ نبی کے سوا کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ نہیں سمجھا؟ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں اپنے گھر سے نکل کر اس جگہ گیا جہاں نبی ہے تو حضور کچھ بیان کر رہے تھے۔ عبداللہ بن سلام کیونکہ یہودی تھے اور یہودیوں کے عالم تھے، اور لہٰذا وہ کہتے ہیں میں جب اس جگہ پر پہنچا جس مکان میں حضور کھڑے تھے، حضور وہاں بیان کر رہے تھے، اور بیان میں حضور دو جملے ایسے کہے، میں کیونکہ عالم بڑے عقل مند ہوتے ہیں نا، تو انہوں نے فرمایا کہ میں سمجھ گیا یہ الفاظ صرف نبی کہہ سکتا ہے۔ حضرت عمر نے کہا وہ کیا کہہ رہے تھے حضور سے، وہ بھی تو بتا دے، حضور کہہ کیا رہے تھے؟ حضور فرما رہے تھے سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو، سلام کو عام کرو اور بھوکوں کو کھانا کھلایا کرو۔ یہ دو جملے میں نے اپنے کانوں سے سنا تو میں سمجھ گیا ایسی انسانیت کا درد رکھنے والا، ایسا قوم کا درد رکھنے والا، انسانوں کا ایسا درد رکھنے والا یہ عام آدمی نہیں بلکہ نبی ہی ہو سکتا ہے، یہ عام آدمی نہیں بلکہ نبی ہی ہو سکتا ہے۔ عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں ایک تو یہ وجہ تھی، دوسرا حضور کا چہرہ ہی ایسا تھا، بولے سبحان اللہ، بولے محبت سے سبحان اللہ۔ اگر میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، میں کہتا ہوں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، خواب میں جو حضور کو دیکھتا ہے وہ حقیقت میں حضور کو دیکھ لیتا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں حضور کا چہرہ کیسا تھا، حضور کے پیشانی کیسی تھی، حضور کے کان کیسے تھے، ان تمام کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ آپ کبھی یہ آیت پڑھے، آپ نے سنا ہونا وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، تیسرے پارے میں وَالضُّحَىٰ، یہاں اس کی تفسیر میں آیا وَالضُّحَىٰ میں اللہ فرماتا ہے اے حبیب تیرے چہرے کی قسم، بولو اللہ سبحان اللہ، واللیل، قرآن کی آیت پڑھ لگا بولی سبحان اللہ، واللیل، اے حبیب تیرے زلفوں کی قسم۔ کہیں اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، حبیب تیرے سینے کو ہم نے کھولا ہے، کہیں پر اللہ حضور کے سینے کا ذکر فرماتا ہے، کہیں قرآن میں اللہ حضور کے چہرے کا ذکر فرماتا ہے، کہیں قرآن میں اللہ تعالیٰ حضور کے زلفوں کا ذکر فرماتا ہے، اور کہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں حضور کے مبارک ہاتھ کا بھی ذکر فرماتا ہے۔ ید اللہ فوقہم، سورہ فتح کی آیت پڑھنا ہو، ید اللہ ید اللہ ید اللہ، عربی میں ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں، ہاتھ کو کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ، ہاتھ کو ید اللہ کہتے ہیں۔ جب صحابہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے کہ آقا ہم آپ کی بات ہر حالت میں سنیں گے، ہم آپ کی ہر بات پر اطاعت کریں گے، حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے، اللہ قرآن میں آیت اتار کر کہتا ہے یاد اللہ فوقہم، اے حبیب یہ تیرے ہاتھ میں نہیں بلکہ اللہ فرماتا رب کے ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ قرآن یہ کہتا ہے تو خیر آج بھی آپ دیکھ لیں چہرہ دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ جھوٹے کا یا سچے کا ہے، ابھی بھی ہے، کئی مثالیں ہیں، چہرہ بتاتا ہے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے، کیونکہ چہرہ ہمارا آئینہ ہے، چہرہ ہمارا آئینہ ہے، دل میں غم ہو چہرہ بتا دیتا ہے نا، یہ چہرہ ہمارا آئینہ ہے، دل میں غم ہو، دل تو تھوڑا ہی بتاتا ہے کہ یہ غمگین ہے، چہرہ بتاتا ہے، چہرہ بتاتا ہے، دل میں مصیبت ہو چہرہ بتا دیتا ہے کہ یہ غم میں ہے، یہ مصیبت میں ہے، دل میں ڈر ہو چہرہ بتا دیتا ہے کہ ڈر رہا ہے، ہم چہرے کو دیکھ کر پہچان لیتے ہیں نا، یار تو پریشان کیوں ہے، یار تو ڈر کیوں رہا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا یہ بندہ ڈر رہا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا یہ بندے کے دل میں غم ہے، آپ کہیں گے مولانا چہرہ بتا دیتا ہے، چہرہ بتا دیتا ہے، تو میں یہی تو بتا رہا ہوں چہرہ ہمارا آئینہ ہوتا ہے، چہرہ دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں یہ جھوٹے کا چہرہ یا سچے کا چہرہ ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا ولی ہوتا کون ہے؟ گنجٹی اللہ کا ولی نہیں ہوتا، 10 انگوٹھیاں پہننے والا اللہ کا ولی نہیں ہوتا،
صرف پیلے حیا ہرے شملے پہننے سے کوئی ولی نہیں ہوتا، چہرہ بھی بتاتا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے۔ سرکار کی حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ نے پوچھا الا ان اولیاء اللہ، اللہ قرآن میں فرماتا ہے میرے دوست، کہ یا رسول اللہ اللہ کے دوست ہوتے کیسا ہے؟ تو حضور نے فرمایا جن کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے، جن کو دیکھنے سے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جائے۔ تو بتائیے ایک گنجے کا نشہ کر رہا ہو ہے اور اپنے آپ کو علی کا ملنگ ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہو، تو ایسے بھنگیوں ملنگوں کو دیکھ کر اپنا ایمان اور عقیدہ خراب مت کرے۔ حضور نے پہلے بیان فرمایا یہ چہرہ آئینہ ہے تمہارا، لہٰذا اس چہرے کو دیکھ کر ولی وہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، جس کو چہرے کو دیکھ کر اب یاد آ جائے۔ تو بتانا یہ چاہتا ہو کہ چہرہ بتا دیتا ہے کہ آپ سچے ہیں یا جھوٹے، چہرہ بتا دیتا ہے کہ سچوں کا چہرہ یا جھوٹوں کا چہرہ ہے۔ تو مجھے بتائیے جن کے چہرے کی اللہ قسمیں اٹھاتا ہے قرآن میں، جن کے چہرے کی اللہ یہ رب جن کے چہرے کی والضحیٰ کہہ کر یہ قرآن میں اللہ کہتا ہے حبیب تیرے چہرے کی قسم، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، جی اے حبیب تیرے چہرے کی قسم ہے۔ تو جن کے چہرے کی قسم اللہ قرآن میں یاد کر رہا ہے، وہ چہرہ مصطفیٰ کا کیسا لال ہو، کیسا ہوگا۔ عبداللہ بن سلام کہتے ہیں میں تو تھا یہودی، میں نے بھی یہودیوں کی مزاج بتایا کہ بڑے ٹھیک قسم کے ہوتے ہیں، ضدی قسم کے ہوتے ہیں، کوئی بات کو جلدی نہیں مانتے۔ لیکن عبداللہ بن سلام کہتے ہیں ایک تو حضور کا وہ بیان، دوسرا حضور کا چہرہ دیکھ کر میں ایمان لا لیا۔ بولو نا سبحان اللہ۔ میں نے جب حضور کو دیکھا، عبداللہ بن سلام کہتے ہیں جب میں نے حضور کو دیکھا کہ چہرہ چمک رہا ہے تو میں سمجھ گیا یہ جھوٹے کا چہرہ نہیں، یہ رسول پاک کا چہرہ ہے۔ میں فوراً کلمہ پڑھ کر ایمان لایا۔ جب ایمان لائے نا یہودی دیکھے، یہودیوں کے جب ایمان لائے عبداللہ بن سلام نے، تو سرکار نے فرمایا عبداللہ بن سلام اب تم ایک کام کرو، اپنی قوم کے لوگوں کو بلاؤ، پورے یہودیوں کو، اور بلاؤ۔ انہوں نے بلایا کہ عبداللہ بن سلام وہ جب آئے تم میرے پیٹھ پیچھے چھپ جانا، جب میں کہوں گا تب سامنے آنا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ۔ حضور کے پیچھے جا کر چھپ گئے عبداللہ بن سلام۔ تمام یہودی آ گئے کیونکہ سرکار تبلیغ کر رہے تھے نا، سب کو بتا رہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ جب تمام یہودی آ گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک تمام یہودیوں سے سرکار نے پوچھا ذرا یہ تو بتاؤ عبداللہ بن سلام اور ان کے باپ اور ان کے دادا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ تو ابھی یہودیوں کو پتہ نہیں تھا کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گئے، لیکن ان یہودیوں نے فرمایا کہ سنا، یہودیوں نے کہا کہ سنیے عبداللہ بن سلام ان کا باپ ان کا دادا ہوا سیدنا، وہ ہماری قوم کے سردار ہے، وہ ہماری قوم کے کیا ہے، یعنی یہودی قوم عبداللہ بن سلام کو ان کے باپ دادا کو اپنے قوم کا بڑا سردار مانا کرتی تھی، کہا وہ ہمارے قوم کا سردار ہے۔ سرکار نے فرمایا یا سنو تو صحیح، اگر میں تم کو یہ کہوں کہ عبداللہ بن سلام مسلمان ہو گیا ہے، کہا ہو نہیں سکتا، تو سرکار نے فرمایا عبداللہ بن سلام سامنے آؤ، سامنے آؤ۔ وہ کلمہ پڑھتے ہوئے سامنے آئے تو جبھی تھوڑی دیر پہلے یہودی بڑے ٹھیک قسم کے لوگ، بڑے جھوٹے کس بولنے والے، جھوٹ بولنے والے، چھوٹی چھوٹی بات پر بدل جاتے ہیں، جو آج دھیرے دھیرے یہ عادتیں ہمارے اندر بھی آ رہے ہیں۔ یہ تو عادتیں یہودیوں کی تھی کہ پہلے تھوڑی دیر پہلے کچھ کہا پھر کچھ کہہ دیا، یعنی بدل جانا، بات کو بدل دینا، یہ عادت یہودیوں کی ہے، مومن کی نہیں ہوا کرتی۔ اللہ اس عادت سے ہماری حفاظت فرمائے جو ہم چھوٹی چھوٹی بات پر لوگوں کو تکلیف دے کر بدل جاتے، میں نے کیا کیا۔ لہٰذا ان یہودیوں نے جب دیکھا کہ ہمارے قوم کا سردار ایمان لا لیا ہے تو انہوں نے کہا یہ کوئی شریر آدمی ہم نہیں پہچانتے، تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے ہمارا سردار ہے، جب کہا کہ ایمان لا لیے تو کہا کہ چھوڑو یہ کون ہم پہچانتے نہیں ہے۔ خیر میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہودی بڑے ڈھیٹ قسم کے لوگ، تو یہودی لینگویج میں رائنا لفظ ذہن میں رکھے، میں آیا سورہ بقرہ کی تیسری آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، سورہ فتح کی ایک آیت میں نے پڑھی، سورہ الحجرات کی ایک آیت میں نے پڑھی، اب تیسری آیت پڑھا جس میں اللہ اپنے حبیب کی تعظیم کو بیان فرما رہا ہے۔ اور اللہ فرمایا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا، اے ایمان والو میرے حبیب کو رائنا مت کہو۔ اچھا کیوں کہا اللہ پاک نے؟ ہمیں کہ رائنا کا لفظ عربی میں دوبارہ بولیے،
بتائیے لفظ میں کوئی غلطی آپ کو نظر آ رہی ہے؟ دوبارہ آ کر کے مولانا ذرا جو آپ کہہ رہے ہیں اس کو دوبارہ بولیے، تو میں غصہ تھوڑا ہی کروں گا آپ کے۔ تو یہ لفظ عربی زبان میں تو کوئی گالی نہیں تھی، لیکن اسی لفظ یہودی زبان میں گدھے کو چلانے والے کو کہا جاتا ہے، چراوے کو کہتا ہے رائنا۔ تو یہودیوں نے جب دیکھا کہ صحابہ حضور کو رائنا کہہ رہے ہیں، تو مذاق میں یہودی بھی آپس میں گدھے کو کہتے تھے رائنا، اے گدھے چلانے والے چل۔ جب یہ حرکت دیکھی تو صحابہ کو بڑا جلال آیا، کہا تم لوگ اس لفظ کو ہمارے آنے کے اشارتاً اس میں گالی ہے، ڈائریکٹ گالی نہیں ہے، تو لہٰذا صحابہ نے کہا تم لوگ اتنے گئے غرضے ہو گے کہ رائنا کہہ کر تو جو ہے میرے نبی کی شان میں بیعت بھی کرتے ہو۔ یہودیوں نے کہا نانا رائنا تو تم بھی کہتے ہو اپنے نبی کو، رائنا یا رسول اللہ، رائنا یا رسول اللہ، تم کہتے ہو ہم بھی کہتے ہیں۔ تو صحابہ نے کہا ہم جو کہتے ہیں اس کا معنی اچھا لیتے ہیں، تم جو کہہ رہے ہو اس کا معنی غلط ہے۔ اب یہ بات ہو ہی رہی تھی، یہ آیت اتر گئی، بولنا سبحان اللہ، یہ آیت اتر گئی جس میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقولوا رائنا، میرے حبیب کو رائنا مت کہو، بولنا سبحان اللہ۔ بھائی قرآن پر لگاؤ، چہرے پہ تازگی لا کر بولیے سبحان اللہ، تھوڑا قرآن کی چاشنی کو ذہن میں بٹھائیے، اس کے بعد بولیے سبحان اللہ۔ قرآن ہے جہاں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کا قرآن ذکر کر رہا ہے، تو وہاں قرآن اپنے اور آپ کے نبی کی تعظیم اور عزت کا بھی ذکر کر رہا ہے۔ رائنا مت کہو، حالانکہ مجھے بتائیے رائنا کا لفظ صحابہ اس کا معنی اچھا لے رہے تھے، اس میں اشارہ مل گیا، اشارتاً کسی کو ہم دیکھتے نا ارے انہیں جا رہا دیکھ، ایسا اشارہ کر کر کسی کا مذاق اڑانا، یہ اشارتاً میں بھی نبی کے مذاق کوئی بنائے یہ بھی اللہ کو گوارا نہیں، اشارتاً کوئی غلط الفاظ نبی کے لیے بولے یہ بھی رب کے لیے گوارا نہیں۔ تو بتائیے اگر میرے اور آپ کے نبی کو کوئی اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا یہ کہے کہ نبی کے پاس جو علم ہے ایسا علم کتوں، گدھوں اور پاگلوں کے پاس بھی ہے، اور بعد میں ہم جا کر اس کو کہیں کہ کیا کر رہے مولانا، نبی کے علم کو تم کس کی مثال دے رہے ہو، جانوروں کی مثال دے رہے ہو، تو کہنا نہیں میرا مطلب یہ نہیں تھا، آپ مانو کیسے؟ آپ اس کو کہیں گے نہیں ان کا مولانا ان کا مطلب یہ نہیں تھا، یہ چھوڑیے لڑائی کے۔ میں کہتا ہوں دیوبندیوں میں ایک مولوی جس کا نام اشرف علی تھانوی گزرا ہے، اس دیوبندی مولوی نے اپنی کتاب حفظ الایمان میں یہ لفظ لکھا، آج لکھ کر 100 سال ہو گیا ہے، لیکن آج بھی یہ کتاب مارکیٹ میں چھپ رہی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں کوئی جھگڑے لڑائی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کتاب میں لکھا گیا میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ کیوں وہابی کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا چاہیے، کیوں وہابیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے، کیوں وہابی جو ہے صرف فاتحہ درود کا مسئلہ نہیں ہے۔ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فاتحہ کا مسئلہ ہے، درود کا مسئلہ ہے۔ میں تو ایسے لوگوں کو بھی سنا اور دیکھا ہو جو اپنی بیٹیوں کا نکاح ان وہابیوں کے ساتھ کر کے کہتے ہیں چھوڑو مولانا یہ مولویوں کا جھگڑا ہے، وہ فاتحہ نہیں دلاتے ہم فاتحہ دلاتے، بس یہ مولویوں کا جھگڑا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ مولویوں کا جھگڑا نہیں، یہ ایمان کا معاملہ ہے۔ جو وہابی حضور کو اشارے میں معاذ اللہ حضور کی بے ادبی کرے، حضور کی گستاخی کرے، ان کو اپنی بیٹی دو گے؟ اور میں حدیث پاک پڑھ کر بتاتا ہوں، صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے۔ فون اندر رکھ لو بیٹے، بڑی مہربانی، فون اندر رکھ لو، فون میں میری طرف دیکھیں، کوئی انگلی نہ کرے، اللہ کا کلام پڑھا جائے۔ میں بار بار کہتا ہوں قرآن حدیث جب پڑھا جائے تو ادب کے ساتھ سننا، یہ مسلمانوں کا طریقہ ہے، یہ ادب میری تقریر کا نہیں ہے، یہ قرآن کا ادب ہے، یہ حدیث کا ادب ہے، بالکل ادب کے ساتھ سنا جائے۔ ہم کبھی ایسی حرکت کسی کمشنر کے سامنے نہیں کرتے، کسی پولیس والے کے سامنے فون لے کے یوں نکل لے تو نہیں بیٹھتے، کیوں؟ اس کا بھی ایک مقام ہے، اس کو جو عہدہ ملا ہے، کرنا بھی نہیں چاہیے، لیکن سب سے زیادہ ادب مسلمان اللہ اس کے رسول کا کرتا ہے، سب سے زیادہ عزت مسلمانوں کے دل میں اللہ اس کے رسول کی ہوتی ہے۔ تو قرآن کی آیت پڑھی جاؤ اور ایک بندہ ادھر ادھر دیکھ رہا ہے تو میں کہوں گا باپ اپنے ذہنوں کو صاف کر، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے، کبھی معاذ اللہ تم میوزک سن کر تمہارا دل دماغ کہتا ہے کہ ناچنا چاہیے، جبکہ میوزک شیطان کی اذا ہے، میوزک شیطان کی اذا ہے، اس کے لیے تو تمہارا دل ناچنے تیار ہوتا ہے اور بالکل مزے لے لے کر سنتے ہو۔ میں کہتا ہوں کبھی رب کے کلام کو اس سے زیادہ مزے لے کر سنو، تمہارا ایمان اور عقیدہ چمک اٹھے گا۔ بالکل اللہ کا کلام پڑھا تو مزے لے کر سنو،
چہرے پہ اتار کرنے کو رکھو، چہرہ خوش رکھو اس کو، یار میرے رب کا کلام ہو رہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں ہمارے ذہن، ہمارا دماغ، ہمارے دل، ہماری آنکھیں، ہمارے کانے گناہ کرتے کرتے گندے ہو گئے اندر سے۔ گندے بولے تو اوپر سے صاف ہے، غسل کر گیا ہے، اندر کی گندگی کی بات کر رہا ہوں، باطن کی گندگی، اس پر بہت لمبی تقریر ہو سکتی ہے۔ لہٰذا یہ گندگی ہمارے ذہنوں میں جو بیٹھی ہے نا، نہ قرآن پڑھے تو اثر ہو رہا دل پہ نہ دماغ پہ، قرآن پڑھو یا سنو، نماز پڑھو یا سنو، کچھ بھی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ جب یہ گندگی ختم ہو جائیں گے نا ذہنوں کی، دل کی، دماغ کی، تو پھر جب قرآن بھی پڑھے تو بندے کو وجد کرنا دل بولتا ہے، یار میرے رب کا کلام پڑھا جا رہا ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ تو آپ کہیں گے یہ گندگی صاف کیسے ہوتی ہے مولانا؟ تو میں کہتا ہوں کسی سچے اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، کسی مرید کے بن جاؤ۔ میں پکے سچے پیر کی بات کر رہا ہوں، نہ میں یہاں پیری مرید کا ڈسکشن کر رہا ہوں، بھائی آپ کو بتا رہا ہوں سچے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، پھر وہ بتاتا ہے تمہارے باطن کی گندگی کیسے صاف ہوتی ہے، تمہارا دماغ، تمہارے اندر اچھائی آتی کیسی ہے وہ بتائے۔ میں ایسے پیروں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو مرید کو صرف قوالی سنا کر بھگا دے، مرید کو صرف ہاتھ پیر چما کر بھگا دے۔ میں ان پیروں کی بات کرتا ہوں جو اپنے مرید، جیسا کہ پیر ایک ڈاکٹر ہوتا ہے اور ڈاکٹر کو پتا ہے کہ مریض یعنی جو علاج کیسے کرنا ہے اور بیماری کیا ہے، جس طرح ایک ڈاکٹر کو پتا ہے کہ مریض کی بیماری کیا ہے اور اس کی علاج کی دوا کیا ہے، تو پیر کو ہی پتا چلتا ہے کہ جب اس کا مرید گناہوں میں ڈوب جاتا ہے، غلط گندے کام میں ڈوب جاتا ہے، سچے پیر کو پتا ہے اس کی بیماری کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا کبھی سچے پیر کے ہاتھ میں دو، ڈھونگوں کو دیکھ کر تم نے کیا سمجھا ہے کہ گانجیا چرس پینے والے یا ہاتھ پیر چمانے والے، یہ نہیں۔ سچا پیر تو وہ ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ یاد آ جاتا ہے، ان کی صحبت میں بیٹھے تو دل بھی کہتا ہے یار اللہ اللہ کہنا چاہیے، دل بھی کہتا ہے نماز پڑھنا چاہیے۔ تو ان باتوں کو ذہن میں رکھے، اللہ کا کلام پڑھا جا رہا، میں چہرے دیکھ رہا ہوں، چہروں پر تازگی لا کر سنیں سبحان اللہ، چہرے پہ تازگی آئی، بالکل شاش بھر کر بیٹھیے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ رب کا کلام آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن حدیث آپ کو پڑھ کر سنا رہا ہوں۔ اب توجہ فرمائے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ آیت اتار دی، رائنا مت کہو، رائنا مت کہو، تو میں بات کر رہا تھا وہابیوں کی۔ صحیح مسلم حدیث ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی کو بیٹ دے دو خدا کے واسطے، مسلم باب الفتح میں حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا بد مذہب کو نہ لڑکی دیو نہ وہاں سے لڑکی لاؤ۔ اب کسی مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، مسلم کی حدیث پاک ہے، صحیح مسلم ہے، نہ وہابیوں کو لڑکی دیو، بد مذہب کو سرکار نے فرمایا نہ لڑکی دیو نہ وہاں سے لڑکی لاؤ، یہاں تک کہ حضور نے فرمایا وہ دکھے تو ان کو سلام مت کرو۔ سارے اخلاق عقلیہ، یہ کون سے اخلاق ہے سلام مت کرو؟ میں نے کہا یہ اخلاق مدینے والے نے سکھائے ہیں بھائی، یہ اخلاق سارے اخلاق جن کی چوکھٹ سے ملے ہیں وہ محمد رسول اللہ ہے۔ اور آپ کے اور ہمارے نبی کے اخلاق کیسے ہیں؟ قرآن سے پوچھو، اللہ فرماتا ہے انکا علی خلق عظیم، حبیب تیرے اخلاق تو خلق عظیم پر ہے۔ جن کے اخلاق کی تعریف اللہ بیان کر رہا ہوں سورہ قلم میں، ارے بھائی قرآن بتا رہا ہوں، سورہ قلم میں اللہ کہہ رہا ہوں انکا علی خلق عظیم، یہ تعریف ہے ہمارے نبی کے اخلاق کی۔ وہ نبی کہہ رہے ہیں کہ وہابی کو سلامت کرو، انہوں کون ہے بھائی؟ آپ کون ہیں اخلاق کی باتیں کرنے والے؟ ساری اخلاق ملتے ہی مدینے والے کے صدقے میں۔ سلام مت کرو، جنازے میں مت جاؤ، حضور نے یہاں تک فرمایا مر جائے تو ان کے جنازے میں مت جاؤ۔ تو میں کہہ رہا ہوں یہ فاتحہ درود کا جھگڑا نہیں ہے۔ بتائیے اشارتاً کوئی بات غلط نکلے، اللہ کو یہ بھی گوارا نہیں، اشارتاً، اشارے میں رائنا، جبکہ یہودی زبان میں وہ گالی تھا، عربی زبان میں کوئی غلط نہیں تھا، دوسری زبان میں گالی تھا۔ مجھے بتائیے اردو زبان میں کسی کو کہنا تو کتا ہے، تو گدھا ہے، تیرے پاس گدھے جیسا علم ہے، تو آپ کہیں گے مولانا گالی مت دو، کہیں گے نا؟ اردو زبان میں گالی اس کو کہتے ہیں۔ اگر میں کسی وہابی کو کہوں کہ جناب آپ کے پاس جیسے ذاکر نالائق ہے، اس کو نائق بھی نہیں نالائق کہتا ہوں میں، تو ذاکر نالائق جو قرآن کی آیت حدیث پڑھ ارے یار بہت علم ہے بہت علم ہے، میں کہتا ہوں اس کے پاس جو علم ہے وہ کتے کی طرح ہے، گدھے کی طرح۔ بولے غصے ان کے چاہنے والے ہو جاتے ہیں، یار ہمارے حضرت کو آپ نے کتے کی مثال دی، گدھے کی مثال دی۔ میں نے آیا غصہ آیا، بولے ہاں آپ نے کیوں کہا؟ میں نے کہا یہ جملہ نبی کے لیے کہا جائے،
नबी के लिए कहा जाए, तुम्हारे लिए कहा जाए तो तुम्हें गुस्सा आ रहा है। इन वहाबियों ने यही जुमले हमारे नबी के इल्म के बारे में कहा। वो किताब आज 2023 में आज भी छप रही है, ऐसा नहीं होता, लिखा गया पहले, आज भी छप रही है। हिफ्जुल इमाम उस किताब का नाम है, जिसने लिखने वाला किताब अशरफ अली थानवी है। उसने लिखा इस बात को कि माज़अल्लाह कि हमारे नबी के पास जो इल्म है, ऐसा इल्म हैवानों के पास भी है, जानवरों के पास भी। माज़अल्लाह ऐसे अकीदे से हमारा अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। हम अहले सुन्नत व जमात है, हम सहाबा किराम और अहले बैत की मोहब्बत रखने वाले हैं। सहाबा ने हमें बताया कि नबी की ताज़ीम कैसे की जाती है, नबी की इज्जत कैसे की जाती है। अभी तो मैं सिर्फ कुरान से बता रहा हूँ, इसका प्रैक्टिकल अभी मैं थ्योरी आपके सामने रख रहा हूँ। अब वो कुरान थ्योरी है, प्रैक्टिकल फिर सहाबा ने कैसे कर। थ्योरी बता रहा हूँ कि अल्लाह ने कुरान में कहाँ कहाँ किन किन आयतों में अपने हबीब की इज्जत को बयान फरमाया है, ताज़ीम को बयान फरमाया है। मैं तीसरी आयत सूरह बकरा आपके सामने पढ़ रहा हूँ। अल्लाह ने फरमाया ला तक़ूलू राइना, बोलो ना सुभान अल्लाह, ला तक़ूलू राइना, अल्लाह का कलाम बोल रहा है, बोलो सुभान अल्लाह। ऐ ईमान वालो, ला तक़ूलू राइना, मेरे हबीब को राइना मत कहो, राइना मत कहो। फिर या अल्लाह कहना क्या, तू ही बता। राइना राइना दोबारा फरमाइए, लेकिन ना ये लफ्ज़ मत कहो, यहूदी इसका मजाक उड़ा है, ये मत कहो, कहोगे तो फिर अज़ाब अल्लाह का आ जाएगा, तुम्हारे को रब का अज़ाब पकड़ लेगा। माला करना क्या है, अल्लाह ने फरमाया आओ मैं उसका अदब भी बता देता हूँ, मुस्तफ़ा को बोलना क्या है। बोलो सुभान अल्लाह। आप देखिए एक हुकूमत आती है और जब तक उसकी हुकूमत रही उसको अपने तौर तरीके बताता है कि मेरे पास आना है तो ऐसे आओ, मेरे पास बैठना है तो ऐसे बैठो, मेरे पास बोलना है तो ऐसा बोलो। जब तक उसकी हुकूमत रही, जब तक उसकी बादशाहत रही, उसके रूल्स को माना जाता है। जब वो बादशाह चला जाए, दूसरा बादशाह आ जाए तो वो अपने रूल्स बनाता है, वो अपने कानून बनाता है और बना कर जो है कहता है कि ऐसा ऐसा करो। लिहाजा हर बादशाह अपना अपना रूल्स बताता है, अपना अपने दरबार में आने का तरीके बताता है, लेकिन कब तक वो बादशाह की चलती है, जब तक वो जिंदा रहे, जब तक वो बादशाह रहे, जब तक उसके तौर तरीके चलते हैं, जब तक उसका रूल चलता है, जब तक उसके तरीकों को माना जाता है। जब वो मर जाए या हट जाए, दूसरा बादशाह जाता है, दूसरा बादशाह अपने तरीके बताता है। ये दुनियावी मिसाल है, लेकिन गौर करो अल्लाह पाक ने अपने हबीब के दरबार को, मुस्तफ़ा जाने रहमत के दरबार के अदब को कोई आम आदमी ने नहीं बल्कि खुद अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाया है, जिसकी बादशाहत कभी खत्म होने वाले नहीं। उस रब ने मुस्तफ़ा के दरबार के अदब बताए हैं, बोलना कैसे है, बैठना कैसे है, खाना कैसे है, उनके साथ रहना कैसे है, ये सारी बात अल्लाह ने कुरान में बयान फरमा दी। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह, मोहब्बत से। आप गौर करें, अब देख अल्लाह फरमाता है राइना मत कहो, कहना क्या या रसूल, कहना क्या या अल्लाह, तो अल्लाह कहता है वक़ूल उन्ज़ुरना वस्माऊ, कहो कि या रसूलल्लाह नजर करम फरमाइए, या रसूलल्लाह नजरे, हम बोलते ना या रसूलल्लाह, वहाँ भी बड़े चुड़का लगता शिर्क है। मैंने कहा अल्लाह खुद कह रहा है, अल्लाह खुद सिखा रहा है, अल्लाह खुद कह रहा है खुलना, कहो ये कहो क्या या रसूलल्लाह नजरे करो फरमाइए। मैं कह रहा हूँ ऐसा कहना कोई शिर्क नहीं है, होता तो फिर रब पर क्या फतवा लगाओगे। अल्लाह ने खुद कुरान में बयान फरमा दिया। अब अंदाजा ये तीसरी आयत, मैंने 3 आयतों में बताया कि अल्लाह अपने हबीब की ताज़ीम को कैसे बयान फरमा रहा है। अच्छा देखिए कुरान में आप आए सूरह निसा पढ़ेगा, 4 आयत का वाला रब अपने हबीब की ताज़ीम को बयान फरमा रहा है। हुजूर अलैहिस्सलाम के निकाह के बाद वलीमा हुआ, सुनिए वलीमा हुआ, वलीमा होने के बाद जो है सरकार मदीना अलैहिस्सलाम के पास सहाबा बैठ के कुछ देर बातें करते हुए, कौन चाहता था कि नबी के साथ ना बैठे है, हुजूर के साथ बैठने को तो हर एक का दिल चाहता था। सहाबा बात करते हुए बैठ गए, हालांकि हुजूर का कमरा मुबारक बिल्कुल छोटा सा, जिसमें बामुश्किल 8-10 आदमी आते होते, उस कमरे में हुजूर की मिजाज इसलिए थी कि सरकार किसी को नहीं कहते कि तुम जाओ,
بلکہ سرکار بیٹھے خاموش، ولیمہ کا دن ہے، کھانا کھا لیے، صحابہ بیٹھے حضور سے بات کرتے 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 بیٹھے، کچھ دیر بیٹھ گئے۔ حضور کی مزاج یہ نہیں کہ اپنے غلاموں کو تم جاؤ، لیکن جب کچھ دیر بیٹھ گئے نا، یہ بات اللہ کو گوارا نہیں ہوئی۔ بولو سبحان اللہ۔ آپ کہیں گے قرآن میں نماز کا ذکر ہے، میں کہتا ہوں نماز کا ہے، روزے کا ہے، حج کا ہے، زکوٰۃ کا ہے، حلال کا ہے، حرام کا ہے۔ میں کہتا ہوں وہابی ملا کبھی ان آیاتوں میں پڑھ کر مسلمانوں کو سنا جس میں اللہ نے مصطفیٰ کے ادب کا ذکر فرمایا ہے۔ قرآن میں اللہ نے، اب میں آیت میں پڑھوں گا کہ وقت بہت قریب آ گیا، قرآن میں اللہ نے فرما دیا اے ایمان والو جب میرا حبیب بلائے دعوت کے لیے آؤ، کھانا کھا لو، کھانا کھا لیے اب چلے جاؤ اپنے گھروں میں۔ ارے بولو نا سبحان اللہ۔ اب مجھے بتائیے اس میں کون سا قانون، حلال حرام کا کوئی قانون سکھا؟ نہیں، حضور کا ادب سکھایا جا رہا ہے۔ اب جب کھانا کھا لیے کہا ہاں اب چلے جاؤ اپنے گھروں کو۔ فرمایا کیوں؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے کیونکہ میرے حبیب کو تکلیف ہو رہی ہے۔ اب وہ تو کچھ بولے گا نہیں، وہ تو کچھ بولے گا نہیں کہ تم جاؤ، اللہ فرماتا میں بولوں گا، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے میں سچ بولنے سے شرماتا نہیں ہوں۔ میں کتنی آیتیں حضور کی تعظیم اور ادب کے بارے میں بتاؤں۔ اب آخری ایک بات سنا کر میں آپ کو حدیث کی طرف لاتا ہوں، بالکل جو ٹائم قریب آ گیا ہے۔ ایک آیت میں اللہ کہتا ہے حضور کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کرو، دوسری آیت میں اللہ کہتا ہے کہ میرے حبیب کو رائنا مت کہو، تیسری آیت میں اللہ کہتا ہے میرے اللہ پر ایمان لاؤ، رسول پر ایمان لاؤ، اب میرے حبیب کی خوب عزت کیا کرو، خوب تعظیم کیا کرو۔ اب چوتھی آیت میں اللہ کہتا ہے حبیب کے پاس آؤ تو اتنی دیر نہ بیٹھو جس سے ان کو مزاج میں تکلیف ہو، واہ جو بات کرنا ہے فوراً گھروں کو چلے جاؤ۔ ایک اور آیت میں آپ سنیے، آپ قرآن پاک میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام میں بات دور گاؤں، جب سرکار مدینے میں تھے اور دور دور سے لوگ حضور سے ملنے آتے تھے نا، تو گھر کے باہر آپ کسی کے گھر جائے تو آپ کیا کریں گے؟ آج تو بیل کا سسٹم نکل گیا، بیل مارتے یا دروازے پہ کھٹکھٹاتے، یہ جو پیٹ کے حصے سے کھٹکھٹاتے، لیکن کسی نے یا باہر سے ٹھہر کر پکارتے۔ اب ایک شخص آیا حضور کے گھر کے باہر ٹھہر کر حضور کو چیخنے لگا، چلانے لگا کہ آپ باہر آئیے حضور کا نام لے کر۔ تو قرآن میں اللہ نے آیت اتار دی، بولے سبحان اللہ، آیت اتار دی، اور قرآن میں اللہ فرماتا اے ایمان والو میرے مصطفیٰ کو ایسے نہ پکارو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ جب اس کے گھر پر آؤ دستخط مت دو، بلکہ ادب کا تقاضا یہ ہے، عزت کا تقاضا یہ ہے، خاموش گھر کے باہر کھڑے رہو، مصطفیٰ خود آ کر دروازہ کھول کر بلائے گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ میں کتنی آیتیں بتاؤ، یہ جب یہ آیت اتری نا حضور کے گھر پر جا کر گھر کے باہر ٹھہر کر آواز نہ دو، صحابہ جاتے کیسے تھے معلوم ہے آپ کو؟ کہ حضور کے پاس جاتے اور حضور گھر میں ہوتے نا، جا کر صحابہ دھن دھن کھٹکا نہیں مارتے، نہ آواز دیتے، بلکہ اپنی انگلیوں کے ناخن سے دروازے پہ کھٹکھٹاتے۔ بولو نا سبحان اللہ، کیا ادب پڑھ کر میرے صحابہ نے بتایا ہے، انگلیوں کے ناخن سے کھٹکھٹا کر بتاتے، اندازہ کر یہ ادب تھا، یہ تعظیم تھی۔ اب آخری ایک آیت سنا کر میں آپ کو حدیث کی طرف لاتا ہوں۔ سورہ الحجرات میں اللہ نے فرمایا، اب یہاں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا سورہ الحجرات میں کہ جو لوگ اے حبیب، جو لوگ جو ہے آپ کی تعظیم کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں۔ اب کون لوگ عزت کرتے ہیں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الحجرات میں، توجہ فرمائے میرے طرف چہرے رکھے، اللہ فرماتا ہے عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ بولو سبحان اللہ۔ اب دیکھیے اللہ فرماتا ہے عند رسول اللہ اولئک الذین، اللہ فرماتا ہے حبیب جو تیرا ادب کرتے ہیں، جو تیری عزت کرتے ہیں، جو تیری تعظیم کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے قلوبہم للتقوی، یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے۔ اب سنیں، اللہ اس آیت کے تحت بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی اپنی کتاب انوار احمدی میں فرماتے ہیں، اس آیت سے پتہ چلا جس میں اللہ کہتا ہے اے حبیب تیری عزت تو وہی کرتے ہیں، تیری تعظیم تو وہی کرتے ہیں جن کے دل کو میں نے چنا ہے، جن کے دل کو میں نے چنا ہے۔ کس لیے؟ تقوی کے لیے، پرہیزگاری کے لیے، نیکی کے لیے اللہ نے چنا۔
جن کے دل میں اب سمجھ گیا ہم ادب سے ہاتھ بن کر آپ بتاتا ادب سے ہاتھ بن کر سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا یہ نبی کی تعظیم کا ایک اسٹائل ہے۔ ادب سے ہاتھ بن کر سلام کیوں پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا نبی کی عزت کے ادب کے ایک اسٹائل ہے۔ اب غور کریے اللہ فرماتا ہے جو تیرے حبیب جو تیری عزت کرتے ہیں ادب کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کے دلوں کو میں نے چن لیا تقوی کے لیے۔ یہاں پر بانی جامع نظامیہ مولانا انوار اللہ خان فاروقی نے بڑی پیاری بات کرتے ہوئے فرمایا کہ سنو اب نبی کا ادب وہی کرتا ہے جن کے دل میں نبی کی عزت اور اللہ کا خوف ہوتا ہے۔ آپ سمجھے جو لوگ نبی کا عزت ان کے دلوں میں نہیں ہوتی نا، ان کو ہی چیڑ ہوتی، یہ جھنڈے کیوں لگا دیا، یہ لائٹا کیوں لگا دیا میلاد میں، یہ جلوس کیوں نکال دیا، اور جو کہتے ہیں یار نبی کی عزت کے لیے، نبی کی تعظیم کے لیے، اور قرآن اس بارے میں بیان فرما رہا ہے۔ آپ کہیں نہیں یہ شرک ہے، میں نے کہا شرک کیوں ہو گیا؟ اگر ہم ہاتھ باندھ کر گئے یا نبی سلام علیکم یا رسول سلام علیکم، میں نے یہ ہاتھ جو باندھ کر آپ کھڑتے نا، میں نے ہاں بولے یہ کھڑنا رب کے لیے ہے، تعظیم کرو نبی کے لیے، کہ یہ ہاتھ باندھ کے کیوں کرتے ہو؟ ایسا کھڑنا شرک ہے۔ میں نے کہا یہ ہاتھ باندھ کر کھڑنا یہ شرک نہیں، یہ ادب کا اسٹائل ہے۔ بولو نا سبحان اللہ۔ یہ ہاتھ باندھ کر یا نبی سلام پڑھنا یہ شرک نہیں ہے، بلکہ ادب کرنے کا ایک اسٹائل ہے، ایک طریقہ ہے، بولے نہیں شرک ہے۔ میں نے کہا اگر یہ بات کو آپ بولے نہیں ہاتھ باندھ کر تو اللہ کے لیے کھڑا جاتا ہے نماز میں، میں نے کہا پھر اگر ہاتھ باندھ کر یا نبی سلام علیکم اگر کوئی پڑھ رہا ہے اور آپ کہہ رہے شرک ہے تو پھر شرک سے آپ بھی نہیں بچیں گے۔ بولے ہم تو نہیں کرتے، کہنا نہیں، آپ تو برسوں پان ڈبے پہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑے تھے پان لینے کے لیے، کہ ہاتھ چھوڑ کر کھڑنا یہ بھی تو نماز کا اسٹائل ہے۔ سمیع اللہ لمن حمیدہ میں ہاتھ چھوڑ کر تو کھڑا جاتا ہے۔ میں نے کہا ہاتھ باندھو تو تمہیں نماز کا اسٹائل دکھ رہا ہے، ہاتھ چھوڑ کر کھڑنا بھی تو نماز کا اسٹائل ہے۔ ارے بندے سمجھنے کی بات ہے، اگر ہاتھ باندھ کر مسجد میں منہ قبلے کی طرف ہو، نیت اللہ کے لیے تو یہ عبادت کا اسٹائل ہے، اور ہاتھ باندھ کر نبی کا ادب ہو اور سلام پڑھے ہو تو یہ تعظیم کا اسٹائل ہے۔ فرق نیت کرتا ہے، فرق کیا کرتا ہے؟ نیت کرتا ہے۔ ہم نیت نبی کے لیے کریں تو ادب کے لیے کرتے ہیں، اور یہ طریقہ ہم نے خود سے نہیں نکالا۔ آئے میں آپ کو بتاتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آخری حدیث پر ہم بیان ختم کر دیں گے، چہرے دیکھ رہا ہوں وقت بھی قریب آ گیا ہے، اور میں اپنی یہ حدیث کی مختصر شرح کر بات، قرآن کی میں نے 4 آیتیں آپ کے سامنے رکھی ہے، اور بھی آیتیں ہیں، اور بھی آیت ہے جس میں اللہ اپنے حبیب کی تعظیم کو بیان فرما رہا ہے۔ یہ آیت جو ہے نا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت تو آپ اکثر سنتے رہتے ہیں نا۔ اس آیت میں مفسرین نے فرمایا جو اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے حبیب مصطفیٰ پر صلوات بھیجتے ہیں، تو اس صلوات کا معنی جو ہے تعظیم کے ہوتے ہیں۔ کئی معنی بتائے ہیں لیکن صلوات کا ایک معنی تعظیم کے بھی ہے، تو اللہ خود مصطفیٰ کی تعظیم کو بیان فرماتا ہے، لہذا کئی آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ اب آئے یہ تو تھوڑی آپ نے سنا، اللہ ایک نہیں کئی جگہ فرماتا ہے کہ حضور کی تعظیم کرو، حضور کی عزت کرو، حضور کا ادب کرو۔ اس پر عمل پریکٹیکل طور پر صحابہ نے کیا کیسے؟ سرکار جب مدینہ پاک چلے گئے اور کچھ سال کے بعد حضور عمرہ کرنے کے لیے مدینے سے مکہ آئے، ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، مشرکوں کے ہاتھ میں تھا۔ جب سرکار مکہ آئے نا، مکے میں حدیبیہ کا ایک میدان ہے، ابھی یہ جو میدان ہے مکے کے قریب، یہ ابھی مکے حرم کے حدود میں داخل ہو گیا ہے، صلح حدیبیہ اس کو کہتے ہو، حدیبیہ کا میدان۔ سرکار وہاں کھڑ گئے، وہاں کھڑ کر حضور نے فرمایا، توجہ فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، عمرہ کریں گے اور چلے جائیں گے، ہم کوئی لڑائی کے لیے نہیں آئے، جھگڑے کے لیے نہیں آئے۔ تو مشرکین نے حضور سے بات کرنے کے لیے اپنے ایک آدمی کو بھیجا، تم جا کر دیکھ کر آؤ وہ چاہتے کیا ہے۔ جس آدمی کو مشرکین بھیجتے ہیں اس آدمی کا نام تھا عروہ بن مسعود۔ کیا نام تھا؟ عروہ بن مسعود۔ یہ بعد میں ایمان لائے، یہ صحابی ہے، ابھی ایمان نہیں لائے تھے، لیکن یہ مکے کے طرف سے وزیر بن کر آئے۔ بھائی اگر کوئی پی ایم اپنے خاص آدمی کو بھیجے کہ تم جا کر بات کر کے میرے بدلے، تو اس کا آنا پی ایم کے آنے کے برابر ہے۔
جس کو مزارت کہتے ہیں. تو عروہ بن مسعود حضور سے بات کرنے کے لیے جب آئے. اچھا یہ کیسے آدمی تھے بھائی؟ اگر کوئی پی ایم کا سیکرٹری بھی ہوتا ہے نا، کوئی عام آدمی نہیں ہوتا، بڑا دانش مند ہوتا ہے، عقل مند ہوتا ہے. سی ایم صاحب کے ساتھ، پی ایم کے ساتھ جو خاص آدمی ہوتے ہیں، جب انہوں گئے تو انہوں اپنی جگہ اس کو بھیج دیتے کہ جاؤ بھائی تو امریکہ سے بات کر آؤ، فلاں ملک والے سے بات کر آؤ. تو ان کی جگہ یہ جو خاص سیکرٹری جا کر بات کر آتے ہیں، کیا وہ عام آدمی ہوتے ہیں؟ بڑے عقل مند ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں، سیاسی حالات کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، جانتے ہیں. اور وہ کئی جگہ. تو عروہ بن مسعود جو تھے وہ ایک عام آدمی نہیں تھے. عروہ بن مسعود اس دور میں ملک شام کے بڑے بڑے راجاؤں سے ملنے گئے تھے. ان کا اچھا خاصا تجربہ تھا کہ راجا ہوتا کیسا ہے. بڑے بڑے اس حضور کے دور میں 2 سلطنت بڑی مشہور تھی، ایک ایران کی، ایک روم کی. روم کے بادشاہ اور ایران کے بادشاہ، یہ 2 بادشاہ بڑے مشہور تھے. 700-800 سال سے یہ حکومت کرتے آ رہے تھے، اور ان کے پاس محل تھا، نوکر تھے، کئی قسم کے جو لوگ تھے. لہٰذا عروہ بن مسعود وہ آدمی تھے جو مکے والوں کی طرف سے ان کے فوج روم بھی گئے تھے، ملک شام بھی گئے تھے، ایران بھی گئے تھے، وہاں کے راجاؤں سے ملا تھا، بات کیا تھا، ان کے نوکروں کو دیکھا تھا. ایسا سمجھدار آدمی کا نام تھا عروہ بن مسعود، جو ایک نہیں کئی راجاؤں کو دیکھا تھا، کئی محلوں کو دیکھا تھا. اب سنے وہ عروہ بن مسعود کیا کہتا ہے. بولو سبحان اللہ. وہ عروہ بن مسعود کیا کہتا ہے جب عروہ بن مسعود کو مکے والوں نے بھیجا، بھائی آپ کو تجربہ زیادہ ہے، آپ نے راجاؤں کو دیکھا ہے، بادشاہوں کو دیکھا ہے، اب تم ہماری طرف سے جاؤ، جا کر بات کر آؤ. اور جب بات کر آؤ کہ نبی کہتے کیا ہے، تو عروہ بن مسعود آئے، حضور سے بات کرے، اور بات کر واپس گئے. اور واپس جا کر مکے والوں کو عروہ بن مسعود نے کہا کہ اے مکے والوں، یہ جو نبی آئے ہیں نا، یہ لڑنے کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، ان کو آنے دو، ان کو عمرہ کر جانے دو. لوگوں نے کہا اے عروہ، تجھے تو ہم سمجھدار کہتے تھے، تو بھی ڈر گیا ان کو دیکھ کر. کہا ڈرا نہیں ہوں، بلکہ تمہیں ایک بات بتانے کے لیے آیا ہوں. مکے والوں نے کہا عروہ تم نے دیکھا کیا ہے؟ کہا وہی تو تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں. اگر تم نے اس آخری نبی کو کچھ نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو سنو، میں نے بڑے بڑے راجاؤں کو دیکھا ہے، بڑے بڑے محلوں کو دیکھا ہے، لیکن وہ راجاؤں کے پاس ان کے نوکر اتنا عزت، اتنا ادب نہیں کرتے جتنا ادب میں نے اپنی آنکھوں سے صحابہ کو دیکھا حضور کے کرتے ہوئے. بولا محبت سے زبان ہے. ابھی کچھ شہریں سمجھنے میں کہنا کیا چاہتا ہوں. کچھ صحابہ، بچہ فون ہے، بیٹا فون اندر رکھو، بڑی مہربانی، اندر کھولو بیٹا، اندر رکھو. آپ میری طرف توجہ ہے، بالکل قرآن اس کا دب ہے، بالکل اندر رکھ لو بیٹا، تھوڑی دیر کے لیے بات ختم کر رہا ہوں. غور کریں آپ. عروہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہو گئے. وہ کہتے ہیں میں نے بڑے بڑے راجاؤں کو دیکھا ہے، لیکن ان کے نوکروں کا اتنا ادب نہیں کرتے جتنا ادب صحابہ حضور کا کیا کرتے ہیں. تو مکے والوں نے کہا عروہ تم نے دیکھا کیا؟ دیکھا کیا یہ تو بتا. آخر تو اتنا تجربے کار آدمی ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے لڑو مت، وہ جو کہہ رہے مان لو. کہا میں تو یہ دیکھ کر آ رہا ہوں. عروہ کہتے ہیں میں جب میدان میں گیا ان سے بات کرنے کے لیے تو وہ وضو کر رہے تھے. وہ نبی کیا کر رہے تھے؟ وضو کر رہے تھے. خدا کی قسم جب وہ وضو کرتے تو وضو کو جیسا چہرہ دھوتے تو صحابہ ان کے غلام ہاتھ یوں لے کھڑے ہوتے، چہرے کا دھون کا پانی ان کے ہاتھوں میں گرتا. جو چہرے کے دھون کا پانی ہاتھوں پہ گرتا وہ پانی لیتے اپنے چہروں پر مل لیتے. سرکار مبارک ہاتھ دھوتے، صحابہ ہاتھ ایسا رکھ لیتے، ہاتھ کا دھون کا پانی ان کے ہاتھوں میں گرتا. صحابہ اس پانی کو لے کر یعنی وضو کر رہے ہیں ہمارے نبی، اور ایک قطرہ وضو کے پانی کا زمین پر نہیں گر رہا، صحابہ ہاتھوں پہ لے رہے ہیں. بولو محبت سے سبحان اللہ. ہاتھ. عروہ کہتے ہیں حد تو یہ ہو گئی، حد تو یہ ہو گئی. ان کے نبی نے کھنگار کر تھوکا. میں تھوک بھی کہا کو لعاب کہتا ہوں، میرے نبی کا تھوک نہیں، لعاب دہن تھا. بڑے حدیثے صحابی کی ایک آنکھ نکل گئی جنگ میں، حضور علیہ السلام نے اسی لعاب دہن یعنی تھوک سے اس آنکھ کو جڑا دیا تھا. ایک صحابی کی جنگ میں پیر کی ایڑی چپ گئی
دہن سے میرے نبی نے پیر کی ایڑی کو جوڑ دیا تھا۔ مدینے میں آج وہ کنواں ہے پانی کا، آج بھی، جس کا پانی بڑا کھارا تھا، بس ایک مرتبہ میرے آقا نے تھوک ڈال دیا، لعاب دہن ڈالا، آج تک وہ پانی میٹھا ہے۔ میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں، وہابیوں تم اکثر یہ بات کہتے ہو نبی ہماری طرح ہے، ارے تمہارے تھوک گرنے سے بیماریاں پیدا ہوتے ہیں، مصطفیٰ کے تھوک لگنے سے بیماریاں ختم ہوتے ہیں، تم نبی کے تھوک کے برابر نہیں تو ذات کے برابر کیسے ہو سکتے ہو؟ خیر، عروہ بن مسعود کہتے ہیں میں بڑے بڑے راجاؤں کو دیکھا، ان کے غلاموں کو دیکھا، لیکن ایسا ادب کرتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا جیسا ادب نبی کے صحابہ نبی کا کر رہے ہیں۔ ارے حق تو یہ ہو گئی، ان کے نبی کھنگار کر لعاب تھوکتے، اس تھوک کو بھی صحابہ ہاتھ میں لے کر چہرے پر مل لیا کرتے تھے۔ بولو محبت سے سبحان اللہ، ہاتھ پر لے کر چہروں پر مل لیا کرتے تھے۔ تو آپ عروہ بن مسعود کہتے ہیں جو نبی کے لعاب دہن تھوک کو زمین پر گرنا نہ دے، نبی کے لعاب دہن کو زمین تھوک کو زمین پر گرنا نہ دے، وہ صحابی کب چاہے گے کہ ان کے جسم کے خون زمین پر گرے؟ وہ تو اپنی جانیں دے دیں گے۔ لہذا یہ صحابہ کا عمل تھا۔ اب میں آ گئے بات بخاری کے ایک اور حدیث مجھے یاد آ گئی، بولے سبحان اللہ۔ اب سنیں صحابہ کیسا ادب کرتے تھے، کیسی عزت کرتے تھے، اور اللہ فرماتا ہے ایسے ہی مان لاؤ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے آمینو، سورہ بقرہ میں آمینو کما آمن الناس، ہمیں کہہ رہا ہے اللہ قیامت تک مسلمانوں کو ایسے ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا تھا۔ اب نبی کے صحابہ کا ادب بتا رہا ہے کہ کیسا ادب کرتے تھے۔ آپ دیکھیں بخاری شریف باب الصلح، وہاں بخاری میں حدیث پاک ہے، یہ ساری حدیثیں میں دکھاتا ہوں، گارنٹی میری ہے، میرے روم ساری کتابوں سے بھرا ہوا ہے، حوالہ میرے پاس موجود ہے، میں ٹک ڈال کر بھی رکھا ہوں، ڈھونڈنے کی تلاش نہ کر کوئی نماز کے بعد مجھے مولانا یہ حدیث بتائے، میں بتانے کے لیے تیار ہوں۔ اب سنیں حدیث پاک کیا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا فلاں قبیلے والے لڑیے، سرکار خچر پر بیٹھ کر گئے۔ خچر جانتے ہیں نا، گھوڑے سے جو کم ہیٹ کا ہوتا ہے اس کو خچر کہتے ہیں۔ سرکار اس خچر پر بیٹھ کر اس قبیلے کی طرف گئے جہاں دو قبیلے والے لڑے تو ان سے بات کرنے، ان کو صلح کرانے، ملاقات کرانے۔ سرکار وہ خچر پر بیٹھ کر جب تشریف لے کر گئے، اور اس وقت جب سرکار جا رہے ہیں، صحابہ کرام ادب کے ساتھ اس خچر کے پیچھے ہاتھ باندھ چل رہے ہیں۔ بولنا سبحان اللہ، بڑا ادب کیا کرتے تھے، بڑا ادب کیا کرتے تھے۔ سرکار جس سواری پہ بیٹھے صحابہ اس کے آگے نہیں جایا کرتے، اس کے پیچھے پیچھے چلا کرتے۔ حضور گھر میں تو صحابہ کرام ناخن سے دروازہ کھٹکاتے تھے، آواز نہیں دیا کرتے تھے۔ حضور بیٹھے ہوئے حضرت مولا کائنات سید السادات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں جب صحابہ بیٹھتے حضور کے سامنے ایسا بیٹھتے، ایسا ادب کے ساتھ بیٹھتے، اگر ان کے سروں پر پرندہ بھی آ کے بیٹھ جائے تو پتہ نہیں چلتا تھا، اتنا ادب صحابہ حضور کا کرتے تھے۔ حضرت انس فرماتے ہیں حضور کا چہرہ کیسا ہے میں بتا نہیں سکتا۔ لوگوں نے کہا آپ 10 سال حضور کے ساتھ رہے، کیوں نہیں بتا سکتے؟ کہا بتا اس لیے نہیں سکتے کہ ہم نے کبھی جی بھر کے حضور کو دیکھا نہیں، بس حضور کے سامنے سر جھکائے رہا کرتے تھے۔ کسی نے اگر حضور کے جی بھر کر دیکھا ہے وہ ابو بکر ہے، وہ عمر ہے۔ یہ ابو بکر عمر حضور کو دیکھتے، حضور ان کو دیکھتے، یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے، حضور ان کو دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے۔ یہ حضرت ابو بکر عمر کی مجال ہوتی، جب محفل ہوتی ہے دو صحابہ حضور کو دیکھ کر بات بھی کرتے تھے، مسکراتے بھی تھے۔ تو کل یہ ادب کا تقاضے بتا رہا ہوں میں، ادب کے، اور یہ ادب یہ رسول کے ظاہری زندگی میں صحابہ نے کیا، حضور کے جانے کے بعد بھی کیا، حضور کے جانے کے بعد بھی کیا۔ سنیں اس خچر پر بیٹھ کر حضور گئے اور جا کر بات ختم کرا، بڑی مہربانی، آخری میں بے چین مت ہوئیے۔ آپ گھوڑے خچر پر بیٹھ کر گئے، جب اس سواری سے اترے حضور اندر بات کرنے کے لیے، اس خچر نے پیشاب کیا۔ یہ حضور کا ایک معجزہ بتاؤ، حضور جس جانور پر بیٹھتے تھے جب تک حضور اس جانور پر بیٹھ، چاہے وہ گھوڑے پہ ہو چاہے خچر پہ ہو، ہمارے نبی نے گدھے پر بھی بیٹھا ہے، لیکن اس گدھے کا نام بھی ہم عزت سے لے دیں۔ کیوں؟ آپ کو بات پڑھے، آپ حیات الرحمان کتاب ہے جانوروں کے بارے میں پڑھے، سب سے بے وقوف سب سے سست اگر کوئی جانور ہے تو وہ گدھا ہے، لیکن نبی جب بیٹھ گئے اس کے اوپر
اس گدھے پر جس پہ حضور بیٹھا کرتے تھے، اگر حضور کو کسی کو بلانا ہوتا حضور خود نہیں جاتے، اس گدھے کو اشارہ کر دیتے، وہ جا کر اس صحابی کو بلا کر لے کر آتا تھا۔ بولو سبحان اللہ۔ جس پر حضور بیٹھ جائے ان کو بھی اللہ ایسا نواز دے، جس کو جڑ جائے۔ خیر خچر پر بیٹھ کر گئے تو حضور جس جانور پر بیٹھتے وہ جانور نہ ہکتا تھا نہ موتتا تھا جب تک حضور اس پر بیٹھے رہے۔ بولنا سبحان اللہ۔ جانور کو ہی معلوم ہے پیٹھ پہ بیٹھے والا عام آدمی نہیں، رحمت کونین ہے، عام شخص نہیں، اللہ کا محبوب ہے، عام آدمی نہیں، اللہ کا حبیب ہے، عام آدمی نہیں بلکہ ساری کائنات کا مالک و مختار اللہ نے جس کو بنایا ہے وہ ہے۔ اس لیے جانور بھی جانتے تھے مصطفیٰ کا ادب کیسے کرنا ہے۔ اگر آج کوئی حضور کا ادب نہ کرے تو وہ جانور سے بھی بدتر ہے۔ میں ایسے نہیں، اگر میں جانوروں کے بارے میں حدیثیں سناؤں، اونٹ حضور کا کیا کرتا، ادب کیسا کرتا تھا، بکریاں حضور کا ادب کیسا کرتا، شیر حضور کا ادب کیسا کرتے تھے، سانپ حضور کا ادب کیسا کرتے تھے، آسمان میں پھرنے والے پرندے حضور کا ادب کیسا کرتے تھے، زمین پر رینگنے والا سانپ حضور کا ادب کیسا کرتا تھا۔ اگر اس بات کے واقعات سو حدیثیں بھری ہوئی ہیں، آپ سن کر حیران ہو گئے، یا اللہ میرے مصطفیٰ کا مقام کیسا ہے، جانور بھی پہچانے اور آج کا دو ٹانگ کا جانور وہاں بھی نہیں پہچان رہا۔ تو خیر اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سنیوں کو یہ توفیق عطا فرمایا۔ ہوا کیا، سرکار خچر سے اترے، جانور پیشاب کیا تو کچھ اس دور مدینے میں کچھ منافق بھی تھے۔ آج کے دور میں ان کو وہاں بھی کہتا ہے، اس دور میں منافق کہا جاتا ہے۔ وہ منافق تھے، اس کا نام تھا عبداللہ بن ابی۔ اس نے کہا یار کیا بدبو ہے اس پیشاب میں، کپڑا لگایا، منہ پہ کپڑا لگایا۔ صحابی اس وقت محفل میں تھے کھڑے، انہوں نے کہا جس خچر پر حضور بیٹھ کر گئے، حضور نیچے اتر کر گئے، پیشاب کیا، ایک منافق نے کپڑا منہ کو لگایا، یار بڑی بدبو آ رہی ہے اس کے پیشاب سے۔ اس صحابی کا ادب دیکھے، صحابہ حضور سے محبت کیسی کرتے تھے۔ اس صحابی رسول نے ہاتھ آستین چڑھائیے اور چڑھا کر کہا، کیا بولا، یہ میں اپنے انداز میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، کیا بولا، کہا پیشاب، میرے آقا جس خچر پر بیٹھے اس پیشاب کو تو بدبودار کہہ رہا ہے۔ اس صحابی نے اس کا گلا پکڑا، اٹھا کر پٹکا۔ بولا نا سبحان اللہ۔ یہی عشق سنیوں میں ہوتا ہے، وہ سب برداشت کرتے ہیں، نبی کی بے ادبی برداشت نہیں کرتے۔ اٹھا کر پٹکا، سینے پہ بیٹھ کر کہا کہ میرے نبی جس خچر پر بیٹھے اس کا پیشاب بدبودار نہیں، خوشبو سے معطر ہے۔ بس اپنے اپنے نظریے کی بات ہے بھائی، بس تم دیکھتے کیسا ہو نبی کو۔ یہ صحابہ کا ادب ہوا کرتا تھا جانوروں کے ساتھ، یہ صحابہ کا ادب ہوا کرتا تھا نبی کے ساتھ۔ صحابہ، اچھا یہ ادب حضور دنیا سے گئے تب بھی نہیں چھوڑا، وہی ادب صحابہ کا برقرار رہا، وہی عزت صحابہ کے برقرار رہی۔ مشکل کب بھی آتی، تاریخ پڑھ کر دیکھیں۔ آج ہمیں کہتے ہیں نا وہاں بھی یہ خبر کی کو جا رہی ہے، بار بار خبروں پہ جاتے ہیں، بار بار خبروں پہ جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر تم یہ کہو گے مانو گے، صحابہ تو بار بار مشکل آتی، پریشانی آتی، حضور کے پاس جاتے تھے ظاہری زندگی میں بھی، اور حضور دنیا سے گئے۔ سید السادات مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور دنیا سے جا کر 3 دن ہوا تھا، ایک صحابی حضور کے قبر مبارک کے پاس آئے اور آ کر کہا یا رسول اللہ، اللہ قرآن میں کہتا ہے اگر اپنی جانوں پر ظلم کرو، حبیب تیرے پاس آئے اور تیرے پاس آ کر مجھ سے دعا کرے تو اللہ ان کے گناہ کو معاف فرمائے گا۔ وہ صحابی آئے، 3 دن ہو چکا تھا دنیا سے جا کر حضور کو، وہ صحابی حضور کے قبر مبارک پر کہا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ سے کہیے اللہ مجھے معاف کر دے۔ حضرت علی فرماتے ہیں خبر سے آواز آئی کہ جا اللہ نے تجھے معاف فرما دیا ہے۔ قبروں پہ جانا، مشکلیں بولنا صحابہ کا بھی طریقہ رہا، یہ ہم نہیں کہ آپ تم صحابہ کو بھی بولے وہ بھی خبر کے پجاری تھے نا، کہاں پر دیکھے آپ، بلکہ صحابہ جب بھی کہتے تھے نا حضور دنیا سے جا رہے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ ہم حضور کی قبر کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہم حضور سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کا دور ختم ہوا، یزید کے دور میں جب جگہ جگہ مسلمانوں کو تنگ کیا جانے لگا،
اور ظالم حکمران آ گئے، سی ایم بادشاہ سب ظالم ہو گئے، لوگوں پر نقصان پہنچانے لگے، تو مدینے کا جو گورنر تھا اس کا نام ولید تھا، اور ایک روایت کا نام مروان تھا، وہی بڑا ظلم کرنے لگا۔ تو حضرت صحابی رسول ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہو، بات سنے، وہ صحابی حضور کے قبر مبارک پر سر رکھ کر بیٹھے، اب پیچھے نہیں صحابی تھے، سر رکھ کر بیٹھے ہوئے حضور کے قدموں کی طرف سر رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ فرمائے، مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ جب ولید گورنر آیا مدینے کا اور آ کر دیکھا کوئی آدمی ہے جو حضور کے قبر مبارک پر سر رکھ کر بیٹھا ہے، پیچھے سے دیکھا ہے، پہچانا نہیں صحابی ہے، اس نے ایسا کھینچا، کہا کیا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ دیکھا صحابی ہے، اور صحابی کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ ایسے ایمان لایا جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا۔ صحابی کا ہر عمل جنتی ہوتا ہے، کوئی غلط نہیں ہوتا۔ اگر معاذ اللہ صحابہ مشرک ہوتے تو پھر اللہ قرآن میں کیوں کہتا ہے کہ سب جنتی ہے؟ صحابہ تو قبر پہ جایا کرتے تھے حضور کے قبر مبارک پر۔ اب سنیں آپ، پیچھے سے آ کر گورنر نے پکڑا، کہا کر کیا رہا ہے؟ جب دیکھا یہ صحابی ہے ابو ایوب انصاری، حضرت ابو ایوب انصاری نے فرمایا کیا آپ سمجھ کے پکڑا؟ میں خبر کے پاس نہیں، مٹھی کے پاس نہیں، چننے کے پاس نہیں آیا ہوں، بلکہ اپنے نبی کے پاس آیا ہوں۔ حضور کو زندہ سمجھتے تھے، بلکہ ملاقات قبروں پہ جانا، اگر میں تاریخ بتاؤں تو پہلے سے صحابہ کا طریقہ رہا، مشکل آتی تو حضور کے قبر پر جا۔ آج بھی اہل سنت کا طریقہ مشکل ہے، اللہ کے محبوبوں کے قبر پر جا۔ کیوں ہمیں قبر کا پجاری کہتے ہو؟ پھر صحابہ کو کیا کہو گے؟ صحابہ پر تو گارنٹی کے ساتھ یہ سارے صحابی جنتی ہے، قرآن نے مہر لگا دی۔ سورہ حدید میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کلن وعد اللہ حسنا، حبیب تیرے تمام کے تمام صحابی جنتی ہیں۔ تو تب صحابہ وہ جنتیوں کا عمل وہ خبر پر جاتے ہیں، بار بار جاتے ہیں۔ میں کتنے حدیثیں سناؤں، سید عائشہ صدیقہ کے کمرے میں حضور کی قبر مبارک تھی، بار بار صحابہ آتے، اماں سے کہتے اماں چابی دو نا، ہمیں حضور کی زیارت کرنا ہے، لیتے صحابہ کے جاتے۔ یہاں تک ایک جنگ ہو رہی ہے، ایک جنگ میں ایک صحابی کا گھوڑا زخمی ہو گیا اور چلنے کے قابل نہیں رہا، اس صحابی نے اپنے گھوڑے سے کہا، ساتھ ہے، میں اللہ کے دشمن سے لڑ رہا ہوں، اگر ساتھ نہیں دے گا تو مدینے میں جا کر حضور کے قبر مبارک پر تیری شکایت کر دوں گا۔ اتنا کہنا تھا، گھوڑا اٹھ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ جانور بھی جانتا ہے یار وہاں شکایت نہ کرنا، بولو نا سبحان اللہ۔ بس اللہ کے نیک اور محبوبوں کی قبروں پر جا کر دعائیں کرنا یہ کوئی شرک نہیں ہے، حرام نہیں، صحابہ کا بھی طریقہ ہے، جنتیوں کا بھی طریقہ ہے۔ اللہ ہمیں حضور کا ادب بھی سکھائے، حضور کی عزت بھی سکھائے، ساتھ ہی ساتھ صحابہ سے محبت، نبی کی اہل بیت سے محبت، اور جو ہے اہل سنت و جماعت اور اللہ میں مضبوطی سے ٹھہرنے قائم ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ جو کچھ بیان ہوا ہے کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان اور ہمارے عقیدے کی حفاظت فرما، ہمیں دین سے محبت عطا فرما، نیکیوں سے محبت عطا فرما، گناہوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں شریعت پر استقامت عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں سچا عاشق رسول بنا دے اور قیامت تک ہماری نسلوں میں عاشق رسولوں کو پیدا فرما۔ وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین۔